الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإطرة الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. سیرت پیغمبر اسلام کے سلسلے کی موجودہ سال کی 15ویں گفتگو مجموعی اعتبار سے تقریر کا نمبر 94، لیکن آج یہ 12 فروری 1991 کی تقریر شب 27 رجب کو واقع ہو رہی ہے، جس رات کی بیک وقت 2 خصوصیات ہیں. پہلی اہم ترین خصوصیت تو یہی کہ یہ رات شب مبعث ہے، یعنی کل کا دن 27 رجب کا دن عید مبعث کے نام سے تاریخ اور حدیث کی تمام کتابوں میں جانا جاتا ہے. بالفاظ دیگر آج ہی کی شب اور کل کا دن وہ ہے کہ جب غار حرا میں پیغمبر اسلام کو وہ حکم خدا ملا کہ جس کے بعد پہلی وحی دنیا والوں تک پہنچائی گئی. اور اس رات کی دوسری خصوصیت جو ہمارے یہاں زیادہ مشہور ہو گئی ہے کہ شب معراج. بہرحال شب معراج کی اہمیت و افضلیت میں کوئی شک نہیں، لیکن اس سے زیادہ اہمیت یہ ہے کہ آج کی رات شب مبعث ہے. کل دن میں نماز صبح کے بعد کسی وقت غار حرا میں جبرائیل امی پیغمبر اسلام پر اقرا بسم ربک الذی خلق قرآن کی سب سے پہلی آیتیں لے کے نازل ہوں گے اور کار رسالت کا آغاز ہو جائے گا. دونوں موضوع ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ تفصیل چاہتے ہیں، لیکن ہماری خوش قسمتی یہ کہ آج کی یہ رات بہرحال ذکر رسول ہی کے سلسلے کی رات ہے. چنانچہ مسلسل پیغمبر اسلام کا ذکر کرنے کی بنا پر آج جب 94 ہفتے ہو گئے یا 94 تقریریں ہو گئی، تو اب میں اس بات کو ضروری محسوس نہیں کرتا ہوں کہ معراج یا مبعث کے ان واقعات کو دہرایا جائے کہ اس سلسلے کی ابتدائی تقریروں میں محفوظ ہیں. خصوصاً تقریر نمبر 40 سے تقریر نمبر 46، یہ 7 مسلسل تقریریں جو اسی سلسلے میں ابتدا میں معراج کے ذکر کے سلسلے میں بیان ہو چکی ہیں. اور اسی اطمینان کے عالم میں یہ فریضہ پہلے ادا کیا جا چکا ہے. معراج کے سفر کے تذکرے کو اس وقت بہت ہی مختصر کر کے بیان کیا جاتا ہے تاکہ 2 یا 4 یا 5 منٹ اس رات کی فضیلتوں میں بھی ہم شریک ہو جائیں. لیکن پھر بھی زیادہ تر باتیں آپ پر چھوڑی جائیں گی. وہ ان معنوں میں کہ سفر معراج کے بارے میں تفصیل یہی آتی ہے ہمارے پاس کہ آج کی رات کسی وقت جبرائیل امی براق کو لے کے خدمت رسول میں آتے ہیں. اختلافات تو بہت زیادہ ہیں. پہلا اختلاف تو یہی ہے کہ معراج کتنی مرتبہ ہوئی، اور تقریباً یہ طے شدہ بات ہے کہ معراج 1 سے زیادہ تو ہوئی. پھر یہ مسئلہ کہ 27 رجب والی معراج وہ کون سے نمبر کی معراج تھی، پہلی معراج یا آخری معراج. یہ بھی مسئلہ کہ سفر معراج کہاں سے شروع ہوا، پیغمبر اپنے گھر میں تھے، خانہ کعبہ میں تھے، یا ام ہانی کے مکان میں تھے. اور پھر اس سفر کی مزید تفصیلات میں بھی اختلاف کہ یہ سفر
حالت بیداری میں ہوا یا خواب کے عالم میں. بہرحال ہمارے پاس اس آخری اختلاف کی تو گنجائش نہیں ہے، کیونکہ شیعت کا اجماع ہے اس مسئلے پر کہ پیغمبر اسلام بیداری کے عالم میں تھے. لیکن پھر یہ مسئلہ کہ بیداری کے عالم میں فقط روح گئی تھی یا جسم بھی گیا تھا، یہ تمام کے تمام اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن معتبر اور مستند روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ جس وقت شیب ابی طالب کے مصائب ختم ہوئے اور مسلمان اس شیب ابی طالب سے باہر آئے تو 2 صدمے مسلمانوں پہ بیک وقت نازل ہوئے. ایک ہی سال میں ابو طالب جیسا محسن اسلام اور خدیجہ طاہرہ جیسی محسنہ اسلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اب وہ وقت آ گیا کہ مسلمانوں کو مکہ چھوڑ کے مدینے جانا. سفر معراج بنیادی طور پر سفر مدینہ کی تیاری. سفر معراج کی تفصیلات اگر آپ حدیث کی کتابوں میں پڑھیں یا ان کیسٹوں میں سنیں جو اسی سلسلے کے ابتدائی کیسٹ ہیں تو پتہ یہ چلے گا کہ سفر معراج در حقیقت ایک تمہید اور تیاری ہے ہجرت کی اور مدینے کی اسلامی حکومت کا قیام. اور وہ بہت ہی مختصر سفر نامہ یہ کہ اللہ کا رسول وہ راہ سواری پہ سوار ہوتا ہے، جیسے ہی مکے سے باہر نکلتا پہلے دائیں طرف سے کوئی آدمی آواز دیتا اور وہ پیغمبر جو دشمنوں اور منافقوں اور کافروں کی بھی گفتگو پہ توجہ دیتا آج اس آواز کو نظر انداز کر دیتا، اور پھر تھوڑی دور سواری جاتی بائیں طرف سے کوئی پکارنے والا پیغمبر کو پکارتا، اور آج وہ رحمت للعالمین اور صاحب خلق عظیم اس پکار کو بھی نظر انداز کر دیتا، اور آگے بڑھتا ہے تو راستے میں ایک انتہائی حسین و جمیل عورت 16 سنگار کیے ہوئے کھڑی اور پیغمبر سے کچھ گفتگو کرنا چاہتی، اللہ کا رسول اسے بھی نظر انداز کر دیتا، اور پھر تھوڑی دور پیغمبر کی سواری جاتی جو براق ہے، یعنی بجلی کی رفتار سے چلنے والی سواری، کہ پیغمبر کے کانوں میں ایک ایسی آواز آتی کہ اگر عام آدمی ہوتا تو اس کا تو کلیجہ پھٹ جاتا. اور عین اس موقع پر پیغمبر اسلام کو یہ پیغام ملا کہ اے حبیب نیچے جھک کے دیکھو، یہ جو کھجوروں کے جھنڈ اور درخت نظر آ رہے ہیں یہ وہی سرزمین ہے کہ جہاں عنقریب تمہیں ہجرت کر کے آنا. معراج کی رات پیغمبر اسلام آسمانوں پہ جا کے اللہ کی دیگر نشانیاں تو بعد میں دیکھیں، سب سے پہلے پیغمبر کو جو جگہ دکھائی جا رہی وہ شہر مدینہ منورہ، جہاں پہ مسلمانوں کو ہجرت کر کے پہنچنا، دنیا کی پہلی اسلامی حکومت قائم ہونا، اور جہاں پہ پیغمبر کو قیامت تک آرام کرنا. مدینے کی زیارت پیغمبر اسلام کے لیے تو یہ لفظ مناسب نہیں. بہرحال مدینہ منورہ کا مشاہدہ کر کے اب یہ سواری آگے بڑھتی تو براہ راست آسمانوں کی جانب نہیں گئی، پہلے یہ سواری کوفے کی جانب جاتی. مسجد کوفہ میں پیغمبر اسلام اتنی دیر قیام کرتے ہیں کہ 2 رکعت نماز مسجد کوفہ کے صحن میں ادا کریں اور مصلی رسول وہاں پہ قائم، اور پھر وہاں سے پیغمبر کوہ طور کی جانب تشریف لاتے کہ جہاں پہ جناب موسیٰ سے نہ صرف یہ کہ وحی نازل ہوئی بلکہ جناب موسیٰ اسی پہاڑ پہ بے ہوش ہو کے گر پڑے تھے کہ جب تجلیات انوار الہی کا مشاہدہ کیا تھا. اب یہ ایک اختلافی مسئلہ کہ کوہ طور کہاں پر ہے. معراج کی روایت میں صرف اتنا لکھا کہ مکے سے مدینہ، مدینے سے مسجد کوفہ، مسجد کوفہ سے کوہ طور، اور پھر کوہ طور سے پیغمبر بیت اللحم آتے کہ جہاں پہ جناب مریم نے جناب عیسیٰ کو جنم دیا تھا. اب یہ جو راستہ حدیثوں میں لکھا اس کے اعتبار سے یہ ذرا مشکل لگ رہا کہ کوہ طور کی اس روایت کو مانا جائے کہ کوہ طور مصر میں ہے. کوہ طور کے بارے میں 2 روایتیں، ایک یہ ہے کہ کوہ طور وادی سینا یعنی مصر میں، اور ایک روایت یہ ہے کہ کوہ طور نجف اشرف کے اندر. تو یہ جو راستہ بتایا جا رہا اگرچہ اس کی تفصیل تو نہیں کہ پیغمبر کہاں کہاں کس ملک سے گزرے، لیکن بظاہر نقشے کو دیکھ کے یہ لگتا کہ ہو سکتا ہے کوہ طور کا نجف اشرف میں ہونا، جہاں ظاہرین جانتے ہیں کہ نجف کے اندر پہنچ کے ایک زیارت یہ بھی کی جاتی کوہ طور کی. بہرحال پہلے پیغمبر مدینہ سے مسجد کوفہ، اور اگر نجف والی روایت صحیح تو اسی سے ملا ہوا کوہ طور، اور اگر وادی سینا والی روایت صحیح
تو بہرحال عراق سے مصر کی جانب اور وہاں سے فلسطین کی جانب بیت اللحم میں پیغمبر تشریف لاتے ہیں۔ بیت اللحم میں جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی، پیغمبر اس مقام کا مشاہدہ کر کے سیدھا بیت المقدس میں پہنچتے۔ بیت المقدس میں جب پیغمبر اسلام پہنچے تو ایک طرف تمام انبیاء کی صفیں کھڑی ہے نماز جماعت کی خاطر، اور دوسری جانب وہ بیت المقدس پروردگار عالم کی جانب سے جو فرشتہ مقرر ہے وہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں 3 مشروب پیش کرتا۔ ایک ایسا کہ شان رسالت کے سراسر خلاف، لیکن معراج کا پورا واقعہ ایسا کہ جس کے اندر امت کے لیے ہدایت کے پہلو زیادہ، چنانچہ ایک برتن یا ایک پیالے میں شراب اور دوسرے برتن میں پانی اور تیسرے برتن میں دودھ پیش کیا جاتا۔ پیغمبر اسلام کا ہاتھ دودھ کے برتن کی جانب بڑھتا، دودھ کو نوش فرماتے، انبیاء کی نماز کی امامت فرماتے۔ انبیاء تو پھر آسمانوں کی جانب چلے گئے، اس لیے کہ ان انبیاء سے آسمانوں پر پہنچ کے بھی پیغمبر کا استقبال کرنا، مگر یہاں پیغمبر کو کچھ دیر ٹھہرایا گیا اور پیغمبر اسلام کی خدا سے سفر معراج کے دوران پہلی گفتگو یہیں پہ شروع ہوئی، اور سوال کرتے ہیں پیغمبر کہ وہ جب میں مکے سے نکلا تھا تو دائیں طرف سے کون سی آواز آئی تھی؟ جواب ملا کہ اے حبیب، جبرائیل کے ذریعے سے جواب ملا کہ اے حبیب، وہ دین یہودیت تھا کہ جس نے تمہیں پکارا، اور اگر تم اس کی جانب توجہ دے لیتے تو تمہارے بعد تمہارے ماننے والوں میں سے 1/3 یہودی بن جاتے۔ اور پیغمبر نے کہا کہ وہ بائیں طرف سے مجھے کس نے پکارا؟ تو کہا کہ وہ دین عیسائیت و نصرانیت تھا۔ اگر تم اس آواز کو لبیک کہہ دیتے یا متوجہ ہو جاتے کہ کس نے مجھے پکارا تو تمہاری قوم اور امت کا 1/3 عیسائی بن جاتا۔ اور پیغمبر نے کہا کہ وہ کون سی عورت جو تمام بناؤ سنگھار کر کے میرے راستے میں آ رہی؟ تو کہا کہ وہ دنیا جو اپنی تمام تر کشش جس کے ذریعے دوسروں کو اپنی جانب کھینچتی، وہ سب تم پر استعمال کرنا چاہتی تھی۔ اور اے حبیب، اگر ایک لمحے کے لیے تم اس کی جانب متوجہ ہو جاتے تو تمہارے بعد تمہاری امت کا 1/3 حصہ دنیا پرست ہو جاتا، 1/3 یہودیت نے کھینچا، 1/3 عیسائیت نے کھینچا، 1/3 دنیا نے کھینچا پیغمبر اسلام کی امت کو۔ پیغمبر جو تینوں کا مقابلہ کر گئے، اس لیے امت پیغمبر مجموعی طور پر ان تینوں خرابیوں اور فتنوں سے محفوظ ہو گئی۔ اب یہاں پر ایک جملہ ایسا جو تربیت اولاد کے سلسلے کی مجالس میں بیان کیا جاتا، اور کبھی موقع ملا تو اس کی تفصیل وہیں پہ آئی، لیکن صرف ایک اشارہ کر دوں کہ یہ سوال یہ پیدا ہوتا کہ پیغمبر تو معاذ اللہ نہ یہودی بن رہے، نہ عیسائی بن رہے، نہ دنیا پرست، پیغمبر کی امت کیوں ان تینوں کی جانب جائے گی؟ تو دیکھیے وہی اصول جو تربیت اولاد کا کہ سردار، رہبر، آقا اگر ایک لمحے کے لیے صرف نگاہ ڈال لے تو یہ امت کے اندر یہی ایک نگاہ بڑھ کے اتنی بڑی خرابی بن جاتی کہ وہ پوری کی پوری یہودیت اور عیسائیت میں پہنچ جاتی۔ یعنی بالفاظ دیگر جو بڑوں کی چھوٹی سی خرابی، لیکن جب وہی خرابی ان کی نسل میں منتقل ہوتی تو وہ بڑی ہوتی چلی جا رہی۔ جو اکثر تربیت اولاد کا اصول بتایا گیا کہ بعض اوقات تربیت اولاد میں یہ ہے یا نہیں، وہ تمام احادیث جو شوہر اور بیوی کے آداب اور حقوق کے بارے میں، وہ تمام احادیث اسی ایک نقطے کو واضح کرتی کہ بعض اوقات ایک آواز کان میں جاتی اور بچہ بہرا ہو جاتا، بعض اوقات فقط ایک نگاہ کسی چیز پہ پڑتی اور بچے کے اندر یہ ایک نگاہ اس کو اندھا بنا دیتی۔ والدین کی ایک نگاہ، بچہ اندھا ہو رہا، والدین نے ایک آواز کو سنا اور بچہ بہرا ہو رہا۔ وہ جو اصول ہے اس سے زیادہ کھل کے اس موقع پر گفتگو کرنا نہ مناسب ہے، نہ ضرورت محسوس ہو رہی۔ وہ اصل میں شب معراج پہلی مرتبہ ہم کو دیا گیا کہ پیغمبر معاذ اللہ یہودی بن ہی نہیں سکتے، یہ کہنا ہی غلط ہے، یعنی یہ جملہ ہی عرض کرنا۔ لیکن پیغام یہی ملا کہ اے رسول، اگر تم خالی ایک نظر ڈال لیتے اس آدمی پر جو تمہیں پکار رہا تو تمہاری ایک نظر تمہاری امت کے اندر باقاعدہ یہودیت کو داخل کر دیتی۔ بس اتنا ہی جملہ کافی ہے، سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے، ورنہ اس کی وضاحتیں تو اکثر ایام ازا کی مجالس میں علماء کرام اور مجھ جیسا طالب علم بھی کرتا رہتا۔ خیر، پیغمبر اسلام کو ان 3 سوالوں کا جواب ملا۔ کہا کہ پروردگارا، اور وہ چوتھی آواز کیا تھی؟
سفر معراج کا آغاز 4 آوازوں اور 3 پیالوں سے ہوا، تو وہ چوتھی آواز کیا تھی؟ تو کہا کہ یہ آواز اس پتھر کی تھی جسے آج سے 70 سال پہلے جہنم کے کنویں کے منڈیر سے پھینکا گیا، اور اتنا گہرا وہ کنواں تھا کہ 70 سال تک یہ پتھر گرتا رہا۔ آج جب تم مدینے کے قریب پہنچے تو اس پتھر کے اس کنویں سے ٹکرانے کی آواز آئی، خود آواز اتنی خوفناک و ہیبتناک کہ اگر عام آدمی سنے تو اس کا کلیجہ پھٹ جائے۔ یہ جہنم کے ایک معمولی سے کنویں کا تذکرہ جو اتنا گہرا کہ ایک پتھر پھینکا جائے تو 70 سال میں اس کی تہہ تک پہنچتا۔ اب یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا کہ سفر کے آغاز میں پیغمبر اسلام کو یہودیت، نصرانیت اور دنیا نے اپنی جانب متوجہ کیا، دنیا کو رد کیا پیغمبر نے، پھر پہلی آواز جہنم کے کنویں کی آئی، اور جب پیغمبر نے سفر معراج مکمل کیا تو آخری مرتبہ بھی پیغمبر جہنم کو دیکھتے ہیں، پھر دنیا میں واپس آتے۔ معراج کا سفر کچھ ایسا سفر بن گیا کہ دنیا سے نکل کے پہلی آواز جہنم کی اور آسمانوں سے واپس آخری آواز بھی جہنم کی، پھر پیغمبر دنیا میں آ رہے ہیں۔ ہمارا مومن تو جہنم کا ذکر تک سننے کو تیار نہیں ہوتا، بلکہ جو جہنم کا ذکر کرنے لگے اسی کو ملائے جہنم بنا دیا جاتا۔ لیکن سفر معراج جب دنیا سے پیغمبر کا رشتہ ختم ہوتا تو پہلی آواز جہنم، اور جب دنیا میں واپس آ رہے ہیں آسمانوں سے تو آسمانوں کی آخری تصویر یا آخری منظر وہ بھی جہنم۔ خیر، یہ تو ساری تفصیلات تقریر نمبر 40 سے تقریر نمبر 46 میں آپ کو ملیں گی، بہت ہی مختصر۔ پیغمبر نے پھر سوال کیا کہ پروردگارا، یہ 3 پیالے اس وقت میرے سامنے کیوں پیش کیے گئے؟ 3 پیالے؟ تو جواب ملا کہ اگر شراب کی جانب تمہارا ہاتھ بڑھ جاتا تو ساری امت گمراہ ہو جاتی، اور اگر پانی کی جانب تمہارا ہاتھ بڑھ جاتا تو تمہاری اولاد، تمہاری ساری اولاد، تمہاری ساری امت، تمہارے ماننے والوں کی عورتیں اور تمہارے ماننے والے، یہ 4 جملے، یہ سب کے سب دولت کے دریا میں غرق ہو جاتے۔ لیکن دودھ تو تم نے استعمال کیا ہے، یہ جنتیوں کی غذا ہے، چنانچہ اب تمہاری امت راہ ہدایت پر رہے گی۔ پیغام وہی مل رہا کہ بڑے جتنی احتیاط کرتے ہیں اتنا ہی چھوٹوں کے اندر تقدس و تقویٰ پیدا ہوتا، اور جتنی لاپرواہی وہاں ہوتی ہے اتنی ہی بڑی خرابی چھوٹوں میں آتی جاتی۔ خیر، اس دوران انبیاء تو آسمانوں پر پہنچ چکے ہوں گے، پیغمبر کے سوال جواب مکمل ہوئے، اب پیغمبر کو آسمانوں کی جانب جانا، مگر یہ سواری گھما کے واپس مدینے کی طرف لائی گئی، اور اب شہر مدینہ میں پیغمبر نہیں داخل ہوئے، مسجد شجرہ پیغمبر اسلام کو دکھائی گئی۔ مسجد شجرہ وہ مقام کہ جب وہاں سے کوئی آدمی مکے کی جانب بڑھتا تو اسے احرام پہننا پڑتا۔ مسجد شجرہ سے براق کو گھما کے قم کی جانب لایا گیا۔ قم وہ علاقہ جو اس وقت ویرانہ تھا، وہاں پہ شیطان بیٹھا تھا۔ پیغمبر نے اسے دیکھ کے کہا کہ قم، اے شیطان، قم مانے کھڑا ہو جا، اے شیطان کھڑا ہو کے یہاں سے چلے جا، یہاں سے اپنی اور اپنی ذریت کو لے کے یہاں سے چلا جا۔ اور پھر پیغمبر نے کہا کہ اب شیطان یہاں سے رخصت ہو گیا، یہاں رہنے والوں پر اب کبھی شیطان داخل نہیں ہوگا۔ بس آخری جملہ پیغمبر کہہ رہے کہ قم یا شیطان، اے شیطان اس سرزمین کو چھوڑ دے، اور پہلا آسمان پیغمبر کی سواری کے قریب آیا۔ اب اس کے بعد کی تفصیلات کتابوں میں دیکھیے، کیسٹ میں سنیے، علماء سے معلوم کیجیے۔ خلاصہ یہ کہ پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک پیغمبر اسلام گئے۔ ہر آسمان پر پیغمبر اسلام نے کچھ انبیاء کو دیکھا، ہر آسمان پر کچھ ملائکہ کو دیکھا، پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان برزخ کو دیکھا، جہاں گناہگاروں کو عذاب اور نیکوکاروں کو نعمتیں عطا ہو رہی۔ 7ویں آسمان پر پیغمبر اسلام نے بیت المعمور کو دیکھا، اصلی خانہ کعبہ جس کی نقل جو ہے دنیا میں، اصلی خانہ کعبہ بیت المعمور، اور اسی بیت المعمور سے جنت کی نہروں کو بہتے ہوئے پایا، کوثر کی نہر جو بیت المعمور سے نکل کے جنت میں داخل ہو رہی۔ اور ایک مرتبہ پیغمبر جنت میں گئے، جنت کو دیکھ کے پیغمبر آتے ہیں اور وہ مقام آ جاتا جس کا نام ہے سدرۃ المنتہا۔ عربی میں سدرہ کہتے ہیں بیری کا درخت، بیری کا نام سدرہ، منتہا مانے آخری، بیر کا وہ آخری درخت آ گیا۔ یہاں پہ جبرائیل ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں کہ لو جاوز تو ان مولتن لہ ترختو، اے اللہ کے نبی،
اب اگر انگلی کی پور کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا. یہاں پہ میری انتہا. یہ بیری کا درخت سدرا، آخری درخت بیری کا. بس اس کے بعد پھر سوائے پیغمبر کے آج تک اور قیامت تک کوئی نہ جا سکا. پیغمبر اور ان کے علاوہ کے جو جزء پیغمبر وہاں تک جاتے ہیں اور جو کچھ وہاں سے احکامات لے کے آئے، جو کچھ احکامات وہاں سے لے کے آئے، اس میں 4 باتیں بڑی اہم. ایک تو پیغمبر اسلام نے وہاں سے آ کے وہ خطبہ دیا جس میں آخری زمانے کے حالات بیان کیے اور اپنے آخری فرزند کے ظہور سے پہلے کی کیفیت. بہت ہی مشہور خطبہ معراجیہ کہ جس میں پیغمبر یہ بتا رہے ہیں، یعنی دیکھیے جہاں جبرائیل رک گیا اس کے آگے جو پیغمبر گئے تو کیا باتیں ہوئی سوائے خدا اور رسول کے کسی کو نہیں معلوم، مگر ہم تک اس میں سے 4 اہم باتیں پہنچائی گئی. ایک وہ خطبہ معراجیہ جس میں آخری زمانے کے حالات بیان کیے گئے اور انہی تقاریر میں سے جو 40 سے 46 نمبر کی تقاریر اس کا تذکرہ ہوا. اور دوسرا پیغمبر اسلام وہاں سے اپنی امت کے لیے تحفہ لائے. وہ کیا تحفہ؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، سورہ بقرہ کی آخری آیت میں جو دعا وہ پیغمبر نے وہاں پڑھی اور وہ دعا قبول. یہ امت کے لیے تحفہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 فانصرنا علی القوم الکافرین پہ جو اختتام تک پہنچتی، یہ سب شب معراج کی دعا ہے اور خدا نے اس دعا کو قبول کیا. اور تیسرا پیغام جو وہاں سے ملا وہ ہجرت کا پیغام کہ اب تم ہجرت کے لیے تیار ہو جاؤ. اور چوتھا اور آخری پیغام جو آج آپ گھروں میں جاتے یا کل صبح ضرور دیکھیے گا، سورہ بنی اسرائیل جس کی پہلی آیت معراج کی آیت ہے اور ابھی جس آیت کی تلاوت ہو رہی تھی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت معراج کی آیت ہے. لیکن آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 37 تک 15 آیتوں میں خدا نے 14 فقہی احکامات دیے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہاں سے شروع ہوتی ہے آیت. کیا تمہارا پروردگار اعلان کرتا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. اس کے بعد پھر والدین کی اطاعت کا حکم آیا. قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ دعا معراج کی دعا. اور انہی آیتوں میں سے ایک آیت اسی سفر معراج کا جو چوتھا پیغام، 14 احکامات جو امت کو دیے گئے ان میں والدین کی اطاعت، سب سے پہلے اپنی عبادت، پھر اطاعت والدین اس فقہی تفصیل کے ساتھ جو مراجع کے فتوے میں، اور اس کے بعد اسراف نہ کرنے کا حکم، زنا سے دور رہنے کا حکم، مال یتیم کا خیال رکھنے کا حکم، عہد کی پابندی کرنے کا حکم، ترازو میں گڑبڑ نہ کرنے یعنی مال حلال کی جانب بڑھنے کا حکم، تکبر سے بچنے کا حکم، اپنی اولاد کو لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل کرنے کی خرابی. اور بتایا گیا کہ خبردار یہ غلطی نہ کرنا، اس لیے کہ اسے بھی ہمیں رزق دیتے، تمہیں بھی ہمیں رزق دیتے. اور بہرحال دوسرے احکامات جو آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 37 تک، یہ 4 چیزیں، خطبہ معراجیہ، ہجرت کا پیغام، اپنی امت کے لیے وہ 15 تحفے جن کا تذکرہ سورہ بقرہ کی آیت 286 میں ہے، اور اپنی امت کے لیے 14 واجب احکامات جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت 23 سے آیت 37 میں بیان ہوئے. اب پیغمبر کی واپسی کا سفر شروع ہوا. واپس آتے آتے پیغمبر جنت کے 8 دروازوں کو دیکھتے ہوئے آئے جن میں سے ہر دروازے پر کچھ نصیحتیں لکھی، اور جہنم کے 7 دروازوں کو دیکھتے آئے جن میں سے ہر دروازے پہ کچھ لکھا. یہ 8 دروازے اور 7 دروازے، ان کی نصیحتیں سیرت رسول کی تقریر نمبر 46 میں بیان ہو چکی. اسی سلسلے کی تقریر نمبر 46 فقط ابواب جنت و جہنم کا بیان، اور پھر نماز صبح سے پہلے پیغمبر اسلام واپس دنیا میں اس طرح سے تشریف لے آئے کہ کہنے والوں نے یہ کہا کہ دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی جب رسول گئے، اور واپس آئے تو بس اب تک وہ کنڈی ہل رہی تھی. اتنا وقت بھی نہ لگا کہ ہلتی ہوئی کنڈی روکے. اور کہنے والے نے یہ کہا کہ لوٹے سے کسی آدمی نے پانی چلو میں لینا شروع کیا، ابھی لوٹے کی دھار ختم بھی نہ ہوئی کہ پیغمبر واپس آ گئے. اور بتانے والے نے بتایا کہ پیغمبر گئے اور آئے اور اتنا وقت بھی نہ گزرا کہ جو پیغمبر کا بستر تھا، جب پیغمبر لیٹے تھے تو یہ بستر گرم ہو گیا. جب واپس آئے
اب تک یہ گرمی ختم نہ ہونے پائی تھی کہ اتنا طولانی سفر طے کر کے، جس میں مدینہ ہے، جس میں کوفہ ہے، جس میں کوہ طور ہے، جس میں بیت اللحم ہے، جس میں بیت المقدس ہے، جس میں قم ہے، جس میں 7 آسمان ہے، جس میں سدرۃ المنتہا، جس میں سدرۃ المنتہا کے آگے کی منازل ہے، جس میں جنت کے دروازے، جس میں جہنم کے دروازوں کی تحریر ہے، یہ سارا سفر معراج آ کے مکمل ہوا۔ اور جب اگلی صبح کو پیغمبر اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دیا تو ماننے والے سمجھ گئے کہ اب ہمیں اپنے باپ دادا کی زمین چھوڑنا۔ پیغمبر کو معراج کے سفر کے ذریعے سے یہ پیغام ملا کہ دنیا کی ہر شے قربان کر دینا ہے مرضی الہی پر۔ ماننے والے بھی سمجھ گئے اور ہجرت مدینہ شروع ہو گئی۔ لوگ مکے سے مدینے کی جانب جا رہے اور مدینے میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی، مگر مدینے میں ایک مسئلہ زیر بحث آ گیا، اور وہ مسئلہ یہ زیر بحث آیا کہ جو لوگ مدینے میں آ رہے ہیں، ہر آنے والے کو مہاجر کہا جائے یا صرف وہ لوگ کہ جو مکے سے مدینے میں آئے۔ اچھا، اب یہ ایک بحث چھڑ گئی۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ مہاجر صرف وہ ہے جو مکے سے آتے ہیں، کچھ کا کہنا تھا کہ نہیں، ہر وہ آدمی جو مدینے میں آ رہا، چاہے یمن سے آئے، چاہے توران سے آئے، چاہے حبشہ سے آئے، وہ مہاجر۔ یہ بحث ہوتی رہتی تھی، لیکن اس کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ جنگ خندق کے موقع پر اس بحث نے بڑا زور پکڑ لیا، اور اس موقع پر ایک اہم ترین حدیث ہمارے سامنے آ رہی، اہم ترین حدیثوں میں سے ایک جنگ خندق کے موقع پر۔ جنگ خندق تقریر نمبر 93 جو گزشتہ منگل کی تقریر اس منزل پہ ختم ہوئی تھی، جب کفار مکہ مدینے میں سب سے بڑا حملہ کرنے والے اور اتنی تیاریوں کے ساتھ آ رہے کہ اس جنگ میں جو ان کو شکست ہوگی تو پھر کافروں میں کبھی مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ رہے گی۔ یہ سب سے بڑی لیکن آخری جنگ جو مکے کے کافروں اور مسلمانوں کے درمیان لڑی گئی، اگرچہ مسلمانوں کی جنگیں اس کے بعد بھی ہوتی رہی، لیکن مکے کے کافر کبھی سامنے نہ آ سکے۔ جنگ خندق، اس جنگ خندق کے بارے میں پہلی بات تو یہ واضح ہو کہ اس کے 2 نام ہیں۔ اسی کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں کیونکہ پیغمبر نے پہلی مرتبہ مدینے میں رہ کر اس جنگ کو لڑا۔ جنگ بدر بھی مدینے سے باہر ہوئی، جنگ احد بھی مدینے سے باہر ہوئی۔ یہ پہلی جنگ ہے کہ مسلمان مدینے سے باہر نہ نکلے، لیکن اپنی حفاظت کے لیے خندق کو کھودا گیا۔ اس وجہ سے یہ جنگ خندق کہلائی، اور اسی جنگ کا نام جنگ احزاب بھی ہے۔ احزاب جمع ہے حزب کی، حزب یعنی پارٹی، گروہ، کیونکہ اس جنگ حزب جیسے ہمارے یہاں بھی حزب اقتدار اور حزب اختلاف، قرآن میں بھی حزب اللہ کی پارٹی اور حزب الشیطان، شیطان کی پارٹی کے الفاظ آئے۔ تو چونکہ اس جنگ میں کوئی ایک قوم نہیں آئی تھی، مثلا خالی مکے والے، سارے عرب کے بہت سارے مختلف گروہ آئے تھے، مختلف حزب آئے تھے، ان کی جمع ہو گئی احزاب۔ اس لیے اس جنگ کا دوسرا نام جنگ احزاب، جنگ خندق اور جنگ احزاب۔ اس میں ایک تو وہ اہم ترین حدیث آ رہی کہ جو مدینے اور مکے والوں میں، یعنی جو مکے سے مسلمان آئے ہیں، جو مدینے کے باشندے، ان میں جو مہاجرین کا مسئلہ چلتا وہ بھی اس جنگ میں طے ہوا، مگر اس کا واقعہ قریب آتا۔ اور اس جنگ ہمارے سامنے 2-3 اہم فقہی مسئلے بھی آئے، لیکن پہلے مختصراً اس جنگ کا تذکرہ۔ جب 5 ہجری کا سن آ گیا، تھوڑی سی پرانی تکرار پھر ہو جائے۔ پیغمبر اسلام جب مدینے میں آئے تھے تو یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے مدینے میں تھے، اور تینوں نے پیغمبر اسلام سے معاہدہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھی، قبیلہ بنو قینقاع، قبیلہ بنو نذیر، قبیلہ بنو قریظہ۔ مگر بدر کی لڑائی کے دوران بنو قینقاع نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا، چنانچہ ان کو مدینے سے نکال دیا گیا۔ احد کی لڑائی کے بعد بنو نذیر نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا، اس کے بعد ان کو بھی مدینے سے نکال دیا گیا۔ اب صرف ایک یہودی قبیلہ بنو قریظہ مدینے میں ہے، جہاں مسلمانوں کے مکانات ہیں اس سے 2 میل کے فاصلے پر بنو قریظہ کا محلہ۔ یہ بات کئی دفعہ آئی کہ اس زمانے میں جو محلے بنائے جاتے تھے، پورے محلے کے گرد بھی ایک دیوار ہوتی تھی جو رات کے وقت اس کا دروازہ بند ہو جاتا تھا اور صبح سے شام تک آمد و رفت رہتی تھی۔ بنو قریظہ کا جو قلعہ تھا، اس میں 750 ان کے
جوان مرد تھے جو لڑنے کے قابل تھے، اور تقریباً 2-2.5 کی یہ قبیلہ، یہ اب تک مدینے میں ہے، اور اس نے اب تک پیغمبر اسلام سے کوئی دھوکہ یا دغا نہیں کی۔ چنانچہ پیغمبر نے بھی ان پر حد سے زیادہ مہربانیاں کی، جتنے ان کے حقوق ہیں اس سے بڑھ کے پیغمبر ان کو عطا کرتے رہتے ہیں۔ خود یہ قبیلہ بھی اس بات کو مان رہا، اسی لیے یہ مدینے میں ہے۔ 2 قبیلے نکل چکے ہیں، ان کے سرداروں نے جا کے مکے کے کافروں کو پٹی پڑھائی۔ مکے والے تو پہلے ہی سے احد کے انتقام کی تیاری کر رہے ہیں، وہ راضی ہوئے۔ پھر گزشتہ منگل کو یہ آ گیا کہ باقی عرب کے دوسرے قبیلوں کو بھی دولت کی لالچ دے دے کے کس طرح ملایا گیا۔ یعنی خلاصہ یہ کہ اصل میں انیشیٹو جو لیا، اقدام جو کیا، قدم جو بڑھایا، وہ مدینے کے یہودیوں نے۔ مکے کے کافر پوری تیاری کے باوجود ہچکچا رہے، 2 دفعہ مسلمانوں سے شکست کھا کے آئے۔ اب یہودی پہنچے اور اپنی پوری دولت کو لے کے پہنچے۔ جو قبیلے قریش سے متاثر تھے ان کو قریش نے ملایا، جو قبیلے خود اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے ان کو یہودیوں نے دولت دی۔ تو کہیں دولت چلی، کہیں قریش کا اثر چلا۔ پورے عرب تقریباً جو اس زمانے کا عرب تھا، ہر قوم نے، ہر قبیلے نے کچھ نہ کچھ اپنے ساتھی دی۔ لیکن مکے کے کافروں کو سب سے زیادہ جو بھروسہ تھا وہ یہودیوں کے اس جملے پر کہ دیکھو ہمارا بھی ایک تیسرا قبیلہ مدینے میں رہ گیا اور 750 ان کے جنگجو نوجوان ہیں، ہماری ان کی بات ہو چکی، جیسے ہی ہم مدینے پہ حملہ کریں گے وہ لوگ اپنے قلعے سے لے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کریں گے۔ مکے والوں کو جو سب سے بڑا سہارا ملا وہ اس بات سے، ورنہ وہ اتنے بڑے لشکر کے باوجود ڈر رہے تھے۔ احد میں بدر میں ہم 1000 تھے، مسلمان 313 مگر ہم ہار گئے۔ احد میں ہم 3000 تھے، مسلمان 700 مگر ہم ہار گئے۔ اب تو مسلمان 3000 ہو گئے، ٹھیک ہے ہمارا لشکر بھی 10,000 کا ہو گیا، مگر وہی تناسب ہے 1 اور 3 کا۔ تو یہ یہودی سرداروں نے یقین دلایا کہ ہمارا تیسرا قبیلہ تیار بیٹھا، جیسے ہی ہم مسلمانوں کے سامنے سے حملہ کریں گے عین اس موقع پر وہ مسلمانوں پہ عقب سے حملہ کریں گے۔ مکے والوں کو جو اصل حوصلہ ہوا وہ اس جملے سے، 750 خاصی بڑی تعداد ہوتی پیچھے سے حملہ کرنے والوں کے لیے۔ تو اب یہ قریش اپنے ساتھیوں کو لے کے چلے، یہودی باقی عرب کے طاقتور قبیلوں کو پیسہ دے کے آئے۔ اچھا یہ جو یہودی انہوں نے اس وقت بالکل غلط بیانی کی، مدینے میں جو بنو قریظہ ان سے اب تک ان یہودیوں کی کوئی بات نہیں ہوئی، نہ انہوں نے ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا، وعدہ تو چھوڑے کوئی بات ہی نہیں ہوئی، مگر یہودیوں نے فریب دے کے، دھوکہ دے کے، جھوٹی بات کہہ کے قریش مکہ کو آمادہ کر لیا۔ قریش مکہ لشکر لے کے چلے۔ تاریخوں میں یہ کہ کم سے کم یہ لشکر 10,000 کا تھا، بعض علماء نے 24,000 میں لکھی ہے اس کی تعداد، 24,000۔ مسلمان صرف 3,000، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ بہرحال اگر 24,000 کا لشکر ہو تو 8 گنا، اور اگر 10,000 کا لشکر ہو تو پھر 3 گنا بڑا دشمن آ رہا۔ اب اتنا بڑا جب لشکر چلا تو ایک خرابی ہو گئی، چھوٹا لشکر چلے گا جلدی آئے گا، جتنا بڑا قافلہ ہوگا اتنی تاخیر ہوگی۔ چنانچہ اس بڑے لشکر کی وجہ سے مسلمانوں کو اتنا ٹائم مل گیا کہ وہ مدینے کے دفاع اور ڈیفنس کے بارے میں تیاری کر لیں، ورنہ بدر اور وہ اچانک کافر پہنچ گئے تھے۔ اب 10,000 کا لشکر۔ اچھا اور ایک بات اور کہ لشکر بھی 10,000 کا اور سب ایک جیسے نہیں، الگ الگ قبیلے کے لوگ، ہر ایک کا الگ الگ طریقہ ہے چلنے پھرنے، ایک کی وجہ سے دوسرے کو انتظار کرنا پڑتا۔ خاصی دیر ہو گئی ان کو مدینے آتے آتے۔ پیغمبر اسلام کی سیرت کا ایک پہلو ایسا جس پر بہت کم پڑھا جاتا، صرف اس لیے کہ اتنی تفصیل کے ساتھ سیرت سننے، پڑھنے، لکھنے کا ہمارے یہاں رواج نہیں، وہ یہ کہ پیغمبر جاسوسی کا بہترین نظام قائم کیا ہوا تھا۔ اب وہ کون لوگ تھے، وہ کیا سسٹم تھا، اس کی تفصیل نہیں آئی، لیکن یہ ہے کہ پیغمبر کو مکے میں ہونے والے ہر واقعے کی اطلاع مل جاتی تھی۔ بہترین نظام پیغمبر اسلام کا ہے جاسوسی کا، کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اس کی اطلاع مل جائے، اور یہ اسلام میں بالکل جائز بلکہ بعض حالتوں میں واجب۔ ایسی غفلت کہ دشمن عین وقت کے سر پہ آ جائے اور گلا پکڑ لے، یہ اسلام میں حرام۔ اگر حکومت اسلامی ہے تو حاکم کا فریضہ
کہ ایسا نظام قائم رکھے کہ عام لوگوں کی حفاظت ہوتی رہے، اور اگر حکومت اسلامی نہیں تو انفرادی طور پر بھی ہر مومن کی ایک ذمہ داری، میں واجب کا لفظ تو استعمال نہ کروں لیکن ایک ذمہ داری، چنانچہ پیغمبر کو فوراً اطلاع مل گئی کہ اللہ کے رسول اتنا بڑا لشکر اور اتنے مختلف قبیلوں کا لشکر ہمارے مقابلے پہ آ رہا ہے۔ جب یہ اطلاع پیغمبر کو ملی تو اللہ کے رسول فوراً ایمرجنسی یا ہنگامی میٹنگ بلائی۔ اب یہاں پر ایک بحث چھڑ گئی کہ یہ کس مہینے کا واقعہ؟ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ جنگ خندق سن 5 ہجری میں ہوئی، سوائے ایک ابن خلدون کے، اور کسی نے اس میں اختلاف نہیں کیا۔ بعض علماء نے 4 ہجری لکھا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا وہ ایک ابن خلدون 5 ہجری میں ہوئی، لیکن مہینہ کون سا تھا اس میں 2 نظریے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ ذی قعدہ کا مہینہ تھا، اکثر کتابوں میں یہی، اور تاریخیں میں سن لیجیے 8 ذی قعدہ کو خندق کی کھدائی شروع ہوئی، 23 ذی قعدہ کو کفار مکہ یہاں پہنچے، یہ ایک مشہور روایت ہے۔ مگر ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ شوال کا، اس لیے ایک یہاں پہ ایک تفسیر کی روایت آتی ہے، اس لیے کہ تفاسیر میں ایک عجیب بات لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جو قرآن کریم کی مشہور آیت ہے، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر واتموا الصیام الی اللیل، قرآن میں اس روزے کے بارے میں ایک آیت آئی، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہیں سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ نظر آنے لگے، یعنی آسمان پر سیاہی کے ساتھ سفیدی نظر آتی، اس وقت تک کھاؤ اور واتموا الصیام الی اللیل، اور پھر اپنے روزے کو رات تک رکھو۔ اب یہ جو آیت آئی ہے اس کے بارے میں 2 قول، بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ 2 ہجری میں نازل ہوئی، یعنی جس سال پہلے روزے واجب ہوئے اسی سال یہ آیت بھی آئی، لیکن ایک بڑی تعداد مفسرین کی کہتی کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب خندق کھودی جا رہی تھی۔ وہ کس طرح سے، یہ مسئلہ کیا ہے، واقعہ کیا ہے، اگرچہ 2 ہجری کے واقعات میں اس کو بیان کر چکا ہوں، لیکن کہاں لوگوں کو تفصیل یاد ہوگی۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ شروع میں جب روزے کا حکم آیا تھا تو اس وقت تک روزہ افطار کرنے کا ایک عجیب طریقہ تھا، وہ یہ تھا کہ جب شام ہو جائے، مغرب کا وقت آئے تو روزہ افطار کر دو، اور جتنا کھانا پینا وہ سب کھا پی سکتے ہو جب تک کہ نیند نہ آئے، جہاں تمہیں نیند آ گئی اب اس کے بعد کھانا پینا دوبارہ منع ہو گیا۔ چنانچہ اگر 7 بجے ہم نے روزہ کھولا، 7 بجے اگر ہم نے روزہ افطار کیا بطور مثال، اور ہم 7:30 بجے سو گئے، پھر رات کے 10 بجے آنکھ کھلی، مگر اب کھانا پینا حرام ہو گیا، اگلے دن کا روزہ سمجھیے کہ ابھی سے شروع ہو گیا۔ اسلام نے شروع میں، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ شروع میں روزے کا مطلب یہ تھا کہ افطار کے بعد سے لے کے پہلی نیند تک جتنا وقت میں مل رہا، اب اگر کوئی آدمی 7 بجے شام افطار کرے اور سحری تک جاگتا رہے وہ پوری رات کھا پی سکتا، کوئی 12 بجے سو جائے، اب اس کے بعد اگر آنکھ کھل بھی جائے تو کھانا پینا ممنوع، کوئی 8 بجے سو جائے، 9 بجے بھی آنکھ کھل جائے، پوری رات اسے بھوکا رہنا۔ تو یہ اس زمانے کا حکم تھا کہ افطار کا وقت آنے کے بعد جو پہلی نیند تم لوگ بس وہی سمجھو کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا، سحری کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ تو سن 2 ہجری کا حکم ہے کہ جب روزہ واجب ہوا اور ایسا روزہ تھا۔ اب اس کے بعد بعض علماء کہتے ہیں کہ اسی سال ایک صحابی ہے جبیر ابن مطعم، ان کو ایک پریشانی پیش آ گئی تو اللہ نے پھر یہ سہولت دے دی کہ سحری تک کھا پی سکتے، وہ واقعہ آپ پہلے سن چکے، لیکن بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، وہ پورا رمضان اس طرح گزر گیا، لوگ ایسے ہی روزے رکھتے رہے، 3 ہجری کا رمضان بھی ایسے ہی گزرا، لوگ اسی طرح روزے رکھتے رہے کہ سحری نام کی کوئی چیز نہیں، 4 ہجری کا رمضان بھی اسی طرح گزر گئے، 5 ہجری کا رمضان بھی اسی طرح گزر رہا تھا کہ رمضان کی آخری تاریخوں جناب خوات ابن مطعم کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ اچھا، اب یہ خوات ابن مطعم انہی جبیر کے بھائی، تو اب یہ تفسیروں میں جھگڑا ہو گیا کہ وہ جو اللہ نے سحری کی سہولت دی وہ جبیر کی وجہ سے دی ہے جو بڑے بھائی تھے، یا ان چھوٹے بھائی خوات کی وجہ سے دی؟ جبیر 2 ہجری میں زندہ تھے، جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، جنگ خندق میں ان کے چھوٹے بھائی ہیں۔ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ اب مسلمان خندق کھود رہے ہیں، چنانچہ عام دنوں سے زیادہ محنت ہوتی، بہت تھک جاتے ہیں شام تک۔ اب تفاسیر میں لکھا کہ یہ رمضان کا مہینہ تھا جب خندق کھودی جا رہی، تو ایک خوات ابن مطعم بوڑھے آدمی
یہ بھی بوڑھے اور جوان سب پر پابندی تھی کہ خندق کھودنے میں حصہ لینا. چنانچہ سارا دن روزے کے عالم میں انہوں نے خندق کھودی دوسرے مسلمانوں کی طرح. شام کو یہ بہت ہی زیادہ تھکے ہوئے, ایک تو ویسے ہی بڑھاپا, پھر خندق کھودنا, پھر آخری روزے. چنانچہ جب شام کو گھر آئے تو بہت ہی زیادہ تھک چکے تھے. بیوی سے پوچھا کہ افطار کا وقت تو آ گیا, کھانا تیار ہے, کچھ افطاری موجود. بیوی نے کہا میں تمہارا انتظار کر رہی تھی, ہر چیز تیار تو ہے, بس ابھی پکا کے دیتی, پہلے سے پکایا نہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ٹھنڈا پڑ جائے. جس وقت بیوی نے یہ کہا, خواتین ابن مطعم نے کہا کہ بھوک بہت لگی ہے, تھکن بھی بہت ہے, اچھا میں دروازے سے ٹیک لگا کے بیٹھتا ہوں, تم جلدی سے کھانا افطاری تیار کرو. بیوی بیچاری نے اپنی حد تک پوری کوشش کی کہ جلد از جلد افطاری تیار ہو جائے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ خندق کے دوران جب خندق کھودی جا رہی تھی, مدینے میں کھانے پینے کی بہت کمی تھی. یہ بات بعد میں آنے والی. اس اعتبار سے کوئی گھر والا بھی کھانے کو ضائع ہونے کو برداشت نہیں کر سکتا تھا. چنانچہ اب پتہ نہیں شام کو شوہر گھر آئے گا, کسی کا مہمان چلا جائے, رسول کھانے پہ بٹھا لے, مسجد میں افطاری مل جائے. فضا اتنی کم کہ کوئی بیوی بھی اس وقت تک افطاری تیار نہیں کرتی. یا تو شوہر آ نہ جائے یا پیغام نہ بھجوا دے کہ مجھے ضرور آنا. پرانا زمانہ ہے, کوئی فریج اور ڈیپ فریزر بھی نہیں ہے کہ اگر آج کھانا نہ بھی کھایا تو کل کام آ جائے. اس اعتبار سے بیوی کچا کھانا تیار رکھا لیکن پکایا نہیں. جیسے ہی شوہر آئے اس نے بیچاری نے پکانا شروع کیا, مگر بہرحال اتنا تھکا ہوا یہ مرد مومن کہ باوجود بیوی کی تیزی جب تک افطاری تیار ہو کے آئے آنکھ لگ چکی تھی. بیوی نے دیکھا کہ شوہر سو رہا اور افطاری تیار ہے, ایک مرتبہ کندھا ہلایا, آنکھیں کھولو, میں افطار لے کے آ گئی. مگر فوراً ایک بیوی کو بھی یاد آیا اور شوہر نے یاد دلایا. یاد کیا ہو سکتا ہے, مجھے تو نیند آ گئی. نیند آنے کے بعد روزہ شروع. اگر کے روزے کی نیت تو سحری میں ہوگی لیکن کھانے پینے کی پابندی. اب اس چند منٹ کی نیند, جسے نیند سے زیادہ نیند کا جھونکا کہنا مناسب, جناب خوات کو ساری رات کھانے پینے سے محروم کر دیا. اگلا دن آیا, پھر وہی صبح سویرے خندق کھودنے پہنچنا سب پہ اللہ کے رسول نے واجب کیا. اب یہ جب خندق کھودنے پہنچے تو صبح سے دوپہر تک تو خندق کسی نہ کسی طرح کھودے. دوپہر کے وقت جسم جواب دے گئے اور غش کھا کے وہیں پہ گر پڑے. مزدوروں میں کام کرنے والا ایک مزدور گر پڑا. بس ایک مرتبہ ان کے ساتھی دوڑ کے ان کے قریب جمع ہو گئے. اجب خندق اتنی بڑی کہ دوسرے لوگوں کو خبر نہیں ہوئی, 3000 آدمی خندق کھود رہے ہیں, مگر اتفاق سے پیغمبر وہیں سے گزرے. کہ دیکھا کہ خوات جو ہے وہ غشی کے عالم میں اور لوگ پانی چھڑک کے ہوش میں لا رہے ہیں. پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ کیا ماجرا. بہرحال بوڑھے اور جوان ہر ایک کو خندق کھودنے پہ لگایا گیا, مگر ایسا بوڑھا جس میں طاقت ہی نہ ہو اس کو تو معاف کیا گیا. خوات اتنے بوڑھے تو نہیں, پھر یہ کیسے بے ہوش ہو گئے, کیا بیمار ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول, انہوں نے آج صبح ہمیں بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا, کہ کل رات کو تھکن بہت زیادہ اور 5 منٹ کی نیند انہوں نے لے لی, جس کی وجہ سے پوری رات بھی فاقے سے گزری. کل پورا دن خندق کھودی, آج آدھا دن خندق کھودی, پوری رات فاقہ کیا, اس لیے غشی تاری ہو گئی. پیغمبر اسلام خوات کی حالت کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انتظار کرو, تمہارا رب ضرور تم پہ اپنی رحمت نازل کرے گا. یہ کہہ کے پیغمبر اسلام مسجد فتح میں تشریف لائے. وہاں بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری, سورہ بقرہ کی آیت نازل ہو کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. یا مسلمانوں, اب تمہیں کھانے پینے کی اس وقت تک اجازت ہے جب تک کہ صبح صادق نہ ہو, یعنی آسمان پر سیاہی اور سفیدی کا خط نظر نہ آنے لگے, اور وہ اتم الصیام من اللیل, اور پھر روزہ شروع کر کے رات تک رکھنا. پیغمبر باہر آئے, کہا کہ اے خوات مبارک ہو, تمہاری وجہ سے پروردگار عالم نے تمام مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے اپنی اس رحمت سے نوازا ہے. اب چاہے رات کو کتنی ہی نیند کیوں نہ لے لیں, لیکن جو سحری کا آخری وقت تک ہے اس وقت تک اٹھ کر سحری کھانے کی اسلام میں اجازت, اور بلکہ بعد میں تو سحری مستحب بن گئی. کس ایک واقعے کی وجہ سے, جو خود جنگ خندق کا ایک دلچسپ واقعہ, علماء نے یہ کہا اس ایک واقعے کی وجہ سے یہ نتیجہ نکالا کہ خندق اگر رمضان میں کھودی گئی تو یقیناً پھر لڑائی شوال میں ہوئی ہوگی. پیغمبر نے 2 مہینے پہلے تو خندق تیار نہیں کی, لشکر مکے سے نکلا ہے, ادھر خندق کھودنا شروع ہو گئی, تو کتنے دن لگے ہوں گے آنے میں. رمضان نہ صحیح تو شوال, زیادہ سے زیادہ شوال کا یہ واقعہ ہوگا. خیر, میں
ان باتوں کی بحث میں نہیں پڑتا اس سے پہلے بھی کہ تاریخوں کا کیا مسئلہ، شوال ہو یا ذیقعدہ ہو، یہ طے شدہ بات ہے کہ سن 5 ہجری تھی اور جنگ خندق ہوئی۔ خلاصہ یہ کہ جو بھی تاریخ ہو، لیکن خود یہ واقعہ تو مجھے آپ تک پہنچانا تھا کیونکہ اس کا جنگ خندق سے تعلق ہے۔ پیغمبر اسلام نے فوراً اپنے صحابیوں کی میٹنگ بلائی اور مشورہ لیا کہ بتاؤ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ لوگوں نے اپنے اپنے مشورے دیے، پیغمبر اسلام سب کا مشورہ سن رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ ہمیں باہر نکلنا ہے، ہمیں ان کے سر پہ پہنچ جانا ہے، ہمیں احد کی پہاڑیوں پہ جا کے چوکیاں قائم کرنا، لیکن پیغمبر ہر ایک کے مشورے کو سنتے رہے، نہ ہاں نہ نہ، یہاں تک کہ آخر میں سلمان فارسی کی باری آئی۔ کہا اللہ کے رسول، ویسے تو خدا اور رسول بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں، لیکن ہم لوگ اپنے ملک ایران میں یہ کرتے کہ اگر کبھی ایسے دشمن سے مقابلہ ہوتا کہ ہماری تعداد بہت کم ہو اور دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہو، تو پھر ہم اپنے شہر کے چاروں طرف اور انتظار کرتے رہتے کہ تب تک ہمارا دشمن بیٹھا رہے گا، اور اس طریقے سے ہم نے ہمیشہ بڑے دشمن سے اپنے آپ کو بچایا۔ سلمان نہیں نکلیں گے، مدینہ کے خندق کھودیں گے اور شہر مدینہ میں بیٹھ کے مقابلہ کریں گے۔ اب اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ مدینہ جو ہے اس میں کس ضرورت ہے۔ پتا چلا کہ دو طرف تو مدینے میں پہاڑ بڑے بڑے، تیسری طرف کھجوروں کے درخت اتنے زیادہ کہ وہاں سے کوئی بڑا لشکر آ ہی نہیں سکتا۔ آئیں گے ایک دو کر کے آئیں گے تو فوراً مار دیے جائیں گے۔ اتنا بڑا جو لشکر آ رہا تو لامحالہ جو چوتھی طرف ہے بس یہی ایک ایسی جگہ، لیکن 40-50 آدمی پہاڑ پہ سے چھلانگ لگا کے آ سکتے ہیں، 2-4 آدمی درختوں کے بیچ سے نکل کے آ سکتے ہیں، 10,000 کا لشکر اس طرح نہیں آ سکتا۔ چنانچہ سوچا گیا کہ بس ایک چوتھی سمت جو کھلی ادھر خندق بنائی جائے۔ اب اللہ کے رسول نے باقاعدہ اس کی پیمائش کروائی۔ یہ سب باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پتہ چلے کہ پیغمبر اسلام دنیاوی اعتبار سے بھی کس طرح اپنے صحابیوں اور ماننے والوں کو ٹریننگ دے رہے۔ خندق کی مکمل طور پہ پیمائش ہوئی ان تمام افراد کے لیے جو شہر مدینہ منورہ کی زیارتیں کر چکے۔ ایک جملہ میں اور دوہرا دوں کہ زیارتوں کے دوران آپ کو ایک ایسی جگہ بھی لے جایا جاتا ہے جس کا نام آج کل ہے 7 مساجد، 7 مسجدیں، ایک میدان ہے جس میں 6 مسجدیں بنی۔ ایسے تو یہ وہ زیارت ہے کہ جو سعودی حکومت بھی اجازت دے دیتی، 4 مقامات کی زیارت ہے کہ جو حکومت کی طرف سے بھی اجازت، میدان احد، اس کے علاوہ مسجد قبلتین کی، مسجد قباء کی، اور یہ آخری زیارت۔ تو یہ آخری زیارت جو 6 مسجدیں ہیں یہ اصل میں میدان خندق ہے، اور وہ پہاڑ جس سے مسجد علی اور مسجد فتح بنی، یہ 2 مسجدیں بنی، اسی پہاڑ کے سامنے پیغمبر نے مسجد بنائی، خندق بنائی تھی۔ یہاں پہ آج کل مین روڈ، وہ حضرات کے جو اب تک اس سعادت سے محروم ہے، پروردگار انشاءاللہ انہیں بھی ان تمام زیارتوں سے مشرف کرے گا۔ اس وقت یہ جملے آپ کے کام آئیں گے، اس لیے کہ بغیر کسی جاننے والے کہ آپ وہاں جائیں تو یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ 6 مسجدیں ضرور ان کی کوئی حیثیت ہوگی، مگر اس سے بڑھ کے کیا کہ یہ وہ جنگ خندق کا مقام ہے، اور وہ جو پہاڑ جس کے اوپر چڑھ کے ہم مسجد علی میں جاتے ہیں، اور اس پر ایک طرف مسجد علی ہے، اس پہاڑ کے ایک طرف مسجد رسول، اور اس کے سامنے کا میدان جس میں باقی 4 مسجدیں ہیں اور سامنے مین روڈ، وہ ہے خندق کی جگہ۔ پیغمبر نے یہ جگہ مقرر کی، باقاعدہ پیمائش کی گئی، اور یہ طے پایا گیا کہ مسلمانوں میں 10-10 کے گروپ بنا دیے جائیں، 10-10 مسلمانوں کے گروپ بنائے گئے، تقریباً 3,000 مسلمان ہیں تو یہ 300 گروپ بنے، اور پھر ہر گروپ کو، ہر گروہ کو، ہر حصے کو 20 گز کا حصہ دیا گیا کہ ہر 10 آدمی، ایک پارٹی، ایک جماعت، ایک گروہ بنایا گیا، تمہیں 20 گز خندق کھودنا، لمبائی 30 گز، پھر تمہارے برابر والے مزید 30 گز، اس کے برابر والے مزید 20 گز، کام ایک وقت میں شروع ہوا۔ 20 گز کے بعد پیغمبر اسلام نشانی لگاتے گئے اور 10-10 آدمیوں کو مقرر کرتے گئے، اور 5-5 گز یہ خندق، 5-5 ہاتھ یعنی 2.5 گز یہ خندق پہلی ہوگی، اور چوڑی اتنی رکھنا کہ کوئی شخص چاہے گھوڑے ہی پہ کیوں نہ سوار کسی صورت میں بھی اس کو پار کر کے نہ آ سکے۔ تو چوڑائی اتنی کہ گھوڑا بھی چھلانگ نہ لگا سکے، گہرائی 2.5 گز کی، اور لمبائی تو بہت بڑی، لیکن ہر 10 آدمیوں کو 20 گز کا حصہ دیا گیا۔
یہ نشانیاں لگا کے پیغمبر اب خندق کھودنے کا اعلان کیا. پہلی کدال اللہ کے رسول نے چلائی کیونکہ پیغمبر خود ایک گروہ میں شامل تھے, اور اس کے بعد بیک وقت تمام مسلمانوں نے اپنے اپنے حصے میں خندق کھودنا شروع کر دی. اب تاریخ کہتی ہے کہ جس وقت یہ خندق کی لڑائی ہو رہی وہ زمانہ ایسا تھا کہ مدینے میں قحط پڑ گیا تھا, اس لیے کہ اس سال کھجور کی فصل خراب ہو گئی, غذا کی مدینے میں ویسے ہی بہت قلت ہو گئی. اب جو خندق کھودی جا رہی تو ہر آدمی کو پتا کہ خندق ہم لڑنے کے لیے نہیں کھود رہے بلکہ صرف اپنے دفاع کے لیے. یعنی اب لڑائی ہمارے ہاتھ میں نہیں, اب لڑائی قریش کے ہاتھ میں. وہ 10 دن یہاں ٹھہرے, وہ 20 دن یہاں ٹھہرے, وہ 30 دن یہاں ٹھہرے, وہ 2 مہینے یہاں ٹھہرے, کیا خدا معلوم کتنے دن تک وہ یہاں رہے. تو جو نئی فصل ہے کھجور کی وہ تو خراب ہو گئی سردی کی وجہ سے. سردی کا موسم تھا, پالا پڑ گیا, وقت سے پہلے سردی آ گئی, ساری کھجوریں خراب ہو گئی. اب جو کچھ پہلے کی کچھ باقی ماندہ کھجوریں ان کو اس طرح سے حفاظت سے رکھنا کہ اگر 6 مہینے بھی یہ لڑائی چلے تو غذا کی کمی کی وجہ سے ہم کو ہتھیار نہ ڈالنا پڑے. چنانچہ یہ قسم کا راشن سسٹم ہو گیا. اب ایک تو ویسے ہی غذا کم, اور پھر اس میں یہ خندق کا اتنا محنت والا کام, مسلمانوں کے لیے یہ مسئلہ بہت بڑھ گیا. اچھا, جو مدینے کے پرانے رہنے والے تھے, جن کی اپنی اپنی مدینے کی زمینیں تھیں, پرانے لوگ, ان کے پاس تو پھر بھی کچھ نہ کچھ تھا. مہاجر تو ویسے ہی لوٹے پوٹے آئے تھے, بمشکل تمام کچھ ان کی حالت بہتر ہوئی کہ پھر یہ قحط اور خندق کی پریشانی آ گئی. لیکن اس کے باوجود مسلمان بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس خندق کے بنانے میں حصہ لے رہے ہیں. اور تاریخ کہتی کہ مسلمانوں کا یہ جوش و خروش دیکھ کے وہ مسجد النبوی کی تعمیر یاد آئی جا رہی. جب پیغمبر مدینے پہنچے تھے تو 7ویں مہینے مسجد بنائی تھی, اس میں بھی یہی حالت تھی کہ کھانے کو ہے نہیں, رہنے کو ہے نہیں. مگر یہ سن کر کہ یہ اللہ کے رسول کے حکم سے مسجد بن رہی ہے, اپنی طاقت سے بڑھ کے مسلمانوں نے حصہ دیا. اور اس موقع پر خصوصاً عمار یاسر نے اتنے جوش و خروش کے ساتھ مسجد کی تعمیر کی کہ ہر آدمی ایک اینٹ اٹھا کے لا رہا, عمار یاسر 2 اینٹیں اٹھا کے لاتے. تب پیغمبر کو عمار یاسر پہ اتنا پیار آیا تھا مسجد النبوی کے وقت, یہ کہا تھا کہ آیا عمار, اس وقت تیری کیا حالت ہوگی جب ایک گروہ باغیہ, فیاتن باغیہ, ایک گروہ باغیہ تجھے قتل کرے گا. اور بیک وقت پیغمبر نے 2 اطلاعات ایک جملے میں تھے کہ عمار کو شہادت ملے گی, یہ بھی پیشین گوئی, اور دوسرا یہ بھی کہ عمار جس کے ہاتھ سے شہید ہوں گے وہ گروہ باغیہ ہوگا. علماء کہتے ہیں کہ جس طرح مسجد النبوی کی تعمیر کے موقع پر عمار کا جوش و خروش سب سے زیادہ تھا اور عمار کی فضیلت کی حدیث آئی, خندق کے بنتے وقت وہی منظر دوبارہ دوہرا دیا گیا, لیکن بس اس فرق کے ساتھ کہ اب سلمان فارسی ان کی فضیلت کی حدیث اور ان کا جوش و خروش. سلمان فارسی کی عمر اس وقت جب خندق بن رہی 250 سال کے قریب ہوگی. 250 سال, 250 سال, 250 سال کے قریب, بلکہ اس سے بھی زیادہ عمر ہے سلمان کی, اتنا بڑھاپا. لیکن جو پورے مدینے میں سلمان کے علاوہ کسی کو خندق کے بارے میں تفصیل نہیں معلوم, سب سنی سنائی بات پہ خندق کھود رہے ہیں. سلمان تو خندق دیکھ کے آئے ہیں, ایران میں حصہ لے کے آئے ہیں. ایک طرح سے سلمان انجینئر رہ چکے ہیں خندقوں میں, اس لیے جس کو کوئی مسئلہ پیش آتا وہ فوراً سلمان سے رجوع کرتا. اور سلمان بھی اتنے جوش و خروش سے کام لے رہے کہ تاریخ میں یہ لکھا کہ اکیلے سلمان 10 آدمیوں کے برابر کام کیا. یعنی وہ جو پیغمبر نے 10 آدمیوں کا گروہ بنایا کہ ہر 10 آدمی اتنی کھدائی کریں, سلمان اکیلے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے خندق کھودنے کی پہلے سے ٹریننگ, چنانچہ میں یہ کام آسانی سے کر سکتا ہوں, جو میرے 9 ساتھی ہیں ان کو دوسرے گروہ میں آپ شامل کر دیجئے. تو ہر 10 کے لیے پیغمبر نے ایک حصہ رکھا کہ اتنے خندق تمہیں کھودنا. سلمان تن تنہا اس حصے میں لگے ہوئے اور اس جوش و خروش کے ساتھ خندق کھود رہے کہ 10 آدمی بھی اتنا کام نہیں کر پا رہے. یعنی روزانہ جو کھدائی ہوتی 10 آدمیوں کی کھدائی کم, سلمان اکیلے اس سے زیادہ حصہ کھود دیتے ہیں خندق کا, اور دوسروں کو مشورہ بھی دیتے. جہاں کسی کے لیے کوئی پرابلم آ جائے سلمان دوڑ کے وہاں بھی جاتے ہیں. اتنا زیادہ اس وقت سلمان کا جوش و خروش اور سلمان کی خدمات تھی کہ ہر ایک کی یہ خواہش ہوئی کہ کسی طرح سلمان ہم سے منسوب ہو جائے. چنانچہ ایک مرتبہ مہاجرین نے سلمان کو دیکھ کر کہا, اب سلمان و منا, سلمان تو ہم میں سے ہیں,
اس لیے کہ سلمان مدینے کے پرانے کے رہنے والے وہاں سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے. تو مہاجرین نے کہا کہ سلمان و منا، یہ اتنا کام کرنے والا سلمان یہ تو ہم میں سے ہے مہاجر. انصار تڑپ اٹھے، کہا کہ یہ تم نے کیا کہا؟ سلمان و منا، سلمان ہم میں سے ہے، اس لیے کہ مہاجر وہ ہے جو مکے سے آتا، باقی جتنے لوگ ہیں وہ مہاجر نہیں، وہ ہم میں سے، وہ انصار. سلمان کا مسئلہ کتنا عجیب، ہجرت کر کے بھی آئے لیکن مدینے میں کافی پہلے پہنچ گئے تھے پیغمبر کے آنے سے پہلے، جو یہودی کے باغ میں کام کر رہے ہیں. تو سلمان کا یہ کام دیکھ کر اور سلمان کی یہ مہارت دیکھ کر اور ہر گروہ کے پاس سلمان کی حاجت دیکھ کر مہاجرین چاہتے ہیں کہ سلمان ہم میں سے نکلا، انصار چاہتے ہیں کہ سلمان ہم میں سے نکلا. روزانہ یہ فخریہ مقابلہ ہوتا ہے، ہمارا ساتھی. انصار کہتے ہیں کہ فقط مکے والا مہاجر ہے، باقی سب ہمارا ساتھی. جھگڑا بڑھا تو آخر لوگ پیغمبر کے پاس پہنچ گئے. اللہ کے رسول، دیکھیے فضیلتوں میں اگر مقابلہ ہو تو اسلام اس کو برا بھی نہیں سمجھتا، جب تک کہ تکبر نہ ہو اور دوسرے کی توہین کا ارادہ نہ ہو. مہاجرین اور انصار دونوں پہنچے. اللہ کے رسول یہ فیصلہ کر دی. پیغمبر نے کہا کس بات کا فیصلہ؟ مہاجرین نے کہا کہ آپ ہی بتائیے، سلمان باہر سے آئے یا آپ سلمان و منا، سلمان ہم میں سے نہیں. انصار نے کہا لیکن اللہ کے رسول آپ ہی بتائیے کہ سلمان مکے سے تو نہیں آئے ہیں کہ مہاجر، وہ تو پہلے سے مدینے میں تھے. اب سلمان و منا، پیغمبر اسلام نے سلمان کو قریب بلائے، سلمان کے شانے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ تم دونوں غلط کہہ رہے. اب سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. درود بھیجے محمد والے. جس طرح مسجد النبوی عمار یاسر کے جوش و خروش اور جذبے کو اور عمار کی فضیلت کی اہم ترین حدیث کو بیان کرنے کی گواہ بن گئی، خندق سلمان فارسی کے اس جذبے اور سلمان کی فضیلت کو امت تک پہنچانے کا سبب بن گئی. اب تاریخ کہتی کہ سلمان جب پیغمبر نے اپنے اہل بیت میں شامل کیا، یہ 5 ہجری کی حدیث ہے، پہلی مرتبہ 5 ہجری میں پیغمبر نے سلمان کے لیے جملہ ارشاد فرمایا. اب اس کے بعد سلمان کی فضیلت، وقت، توقیر، عزت، احترام اور بڑھ گیا. اور عین اسی دن ایک ایسا مسئلہ پیش آ گیا، عین اسی دن کہ سلمان سے بھی حل نہ ہو سکا، یا شاید اس سے ایک آدھ دن بات کی بات ہو کہ اب تک خندق کھودنے میں جتنے بھی مسئلے پیش آ رہے ہیں سب کو سلمان حل کر رہے ہیں، مگر ایک ایسا مسئلہ آ گیا کہ سلمان بھی حل نہ کر پائے. وہ یہ کہ خندق کھودتے ہوئے، اب خندق کھودنے میں کوئی ٹیڑھی لائن چلی گئی، کوئی ذرا چھوٹی خندق کھود جا رہی ہے، سلمان سب کو ٹھیک کر رہے ہیں. مگر آج خندق کھودتے کھودتے، یہ وہ روایت ہے کہ جسے شیخ صدوق نے نقل کیا، خندق کھودتے کھودتے بیچ میں اتنا بڑا پتھر آ گیا جو اتنا سخت ہے کہ کسی کی کدال سے بھی نہیں ٹوٹ رہا. سلمان کو بلایا گیا کہ بھائی یہ تو رک گئی کھدائی، پوری خندق بھی آپ بنا لیجئے لیکن اگر خندق کا ایک حصہ بھی ایسا جو نامکمل تو کفار وہاں سے آ جائیں گے. سلمان آئے، سلمان نے بھی دیکھا، کوشش بھی کی، کدال سلمان کے ہاتھ میں، مگر یہ ایسا پتھر کہ سلمان کے لیے وہ ممکن نہ ہو سکا. کیسے اس کو توڑا جائے، ٹوٹنے سے انکار کر رہا. سلمان بہت پریشان. آخر سلمان نے جابر ابن عبداللہ انصاری کو بلایا. سلمان کی عمر 250 سال، جابر کی عمر بمشکل 25 یا 26 سال، بزرگی اور جوانی کا یہ امتزاج. جابر کو بلایا اور کہا کہ اب سوائے اللہ کے رسول کے اس مسئلے کو کوئی حل نہیں کر سکتا، انسانی طاقت یہاں پہ جواب دے گی. میں نے بہت دیر سے رسول کو نہیں دیکھا، بتاؤ کہ وہ کہاں ہے. جابر نے کہا چلو میرے ساتھ، مجھے معلوم ہے کہ پیغمبر مسجد فتح میں آرام کر رہے ہیں. وہ جو 6 مسجدیں آج بھی، ان میں ایک مسجد کا نام ہے مسجد فتح. وہ اسی لیے اس کا نام رکھا گیا کہ پیغمبر وہیں آرام کرتے تھے. جب پیغمبر، ویسے کام کرنے والوں میں پیغمبر بھی شامل تھے، لیکن جب پیغمبر کی باری نہیں ہوتی، چھٹی کا وقفہ ہوتا تھا، تو 10 آدمیوں نے باری باندھی، 5 کام کریں پھر 5 آرام کریں، 5 کام کریں 5 آرام. اس وقت پیغمبر آرام کے لیے اس مسجد میں چلے جاتے تھے. جابر نے کہا چلو سلمان، مجھے پتا ہے کہ پیغمبر وہاں آرام کر رہے ہیں. چنانچہ جابر اور سلمان دونوں مسجد فتح میں پہنچے. جب مسجد فتح آج اس کی بہترین سیڑھیاں بنا دی گئی، اس کے باوجود جو لوگ بھی جاتے ہیں پوچھیں کہ آج بھی اس کو اس مسجد تک پہنچنا اور چڑھنا، اس مسجد تک چڑھ کے جانا کتنا مشکل ہے. لیکن بہرحال اتنا جوش و خروش اس وقت تھا کہ 250 سالہ سلمان
تیزی کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ کے وہاں پہنچے، دیکھا کہ واقعاً پیغمبر آرام کر رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، آنکھیں بند ہیں، پیشانی پہ پسینہ، اور لیٹنے کی وجہ سے کرتا جو ہے پیٹ سے ذرا سا ہٹ گیا۔ بیک وقت سلمان و جابر کی نگاہ پڑ کہ پیغمبر نے اپنے شکم پہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، خزاں کے قلت پیغمبر نے اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے۔ خیر سلمان و جابر پیغمبر کے قریب پہنچے اور کہا کہ اللہ کے رسول ایک مسئلہ، پیغمبر جاگ رہے تھے، سو نہیں رہے تھے، فقط آرام۔ فوراً آنکھیں کھولی کہ کیا مسئلہ؟ کہ اللہ کے رسول ایک ایسا پتھر کہ انسانی طاقت سے باہر۔ پیغمبر نے کہا چلو میں بھی دیکھتا ہوں۔ چنانچہ پیغمبر اب سلمان اور جابر کو لے کے وہاں پہ پہنچے، پتھر کو دیکھا، پتھر واقعا اتنا بڑا کہ آج کی جدید ترین مشینری اس کو کاٹ دے تو کاٹ دے، کدال سے تو یہ پتھر ٹوٹنے والا نہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ وضو کا پانی لاؤ۔ یہ وہ موقع ہے کہ جہاں خصوصی پروردگار کی مدد چاہیے، وضو، طہارت کا انتظام ہوگا، اس کے بعد پھر اس پتھر کو توڑا جائے گا۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کا حکم کھلتے ہی پانی لایا گیا، پیغمبر نے وضو شروع کیا اور وضو میں جو کلی کرتے وہ پانی پیغمبر نے اس پتھر پہ گرایا، 3 کلیاں اور تینوں مرتبہ پانی اس پتھر پہ گرایا گیا۔ وضو مکمل ہوا، ایک مرتبہ پیغمبر نے کدال کو سنبھالا، اس عرصے میں کام رک گیا، سب لوگ ادھر جمع ہو گئے کہ باقی خندق کھودنا بیکار، اگر یہ پتھر کا مسئلہ حل نہ ہو تو خندق بیکار ہو جائے گی۔ پیغمبر نے ایک مرتبہ کدال کو اٹھایا اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے وضو کے عالم اللہ اکبر اور ایک مرتبہ کدال کو اس پتھر پہ مارا۔ اب یہاں پہ 2 روایتیں، محمد ابن یعقوب کلینی صاحب اصول کافی وہ نقل کرتے ہیں کہ پہلی کدال پڑی اس پتھر پر، پتھر نہیں ٹوٹا، ایک روشنی نکلی، دوسری کدال پڑی، پتھر نہیں ٹوٹا، دوسری روشنی نکلی، تیسری کدال پڑی، پتھر ایک مرتبہ ٹوٹ کے گر گیا اور تیسری روشنی نکلی۔ مگر شیخ صدوق ہمارے دوسرے عظیم محدث وہ یہ لکھتے ہیں، اور زیادہ علماء نے اسی کو ترجیح دی، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے پیغمبر نے پہلی کدال ماری، پتھر جو تھا اس کا 1/3 حصہ ٹوٹا اور ایک روشنی نکلی۔ روشنی دیکھتے ہی پیغمبر نے دوبارہ اللہ اکبر کہا اور سارے مسلمانوں کو حکم دیا تم بھی تکبیر کہو۔ اس کے بعد پیغمبر نے دوسری مرتبہ کدال اٹھائی، دوبارہ کدال کو مارا، 1/3 پتھر اور ٹوٹ کے گر گیا، دوسری روشنی نکلی، پیغمبر نے بھی تکبیر کہی، مسلمانوں کو بھی حکم دیا۔ تیسری کدال ماری، جو باقی 1/3 پتھر تھا وہ بھی ختم ہو گیا، تیسری روشنی نکلی، خود پیغمبر نے تکبیر کہی، تمام مسلمانوں کو تکبیر کا حکم دیا۔ کیا ہے اصول کافی کے مؤلف محمد ابن یعقوب کلینی کا قول صحیح کہ پہلی 2 کدالوں میں صرف روشنی نکلی، پتھر نہیں ٹوٹا، اور آخری کدال سے پورا پتھر ایک وقت میں ٹوٹ کے گرا۔ اور یہ شیخ صدوق ابن باویہ کا قول صحیح ہو کہ ہر کدال میں 1/3 پتھر ٹوٹ کے گرتا۔ خلاصہ یہ کہ 3 روشنیاں تو دونوں علماء نے لکھی۔ پیغمبر اسلام جب اس سے فارغ ہوئے تو مسلمانوں میں سے بلکہ خود سلمان نے آگے بڑھ کے کہا، اللہ کے رسول یہ آپ نے جو پہلی روشنی دیکھ کے اللہ اکبر کہا تو یہ کیوں؟ پیغمبر نے کہا اس لیے کہ جب پہلی روشنی نکلی تو خدا نے مجھے روم کے محلات دکھائے۔ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت روم، جیسے آج ایک شیطان بزرگ، اس زمانے کا روم سب سے بڑی طاقت، رومن امپائر۔ پیغمبر نے کہا کہ خدا نے اس روشنی میں مجھے روم کے محلات دکھائے کہ میں نے دیکھا کہ میرے ماننے والے محلات میں چل رہے ہیں اور اس پہ قبضہ کر رہے ہیں۔ سلمان نے کہا اللہ کے رسول، اور دوسری روشنی 3000 کا مجمع بھی سن رہا، کہا کہ اس روشنی میں میں نے دیکھا پروردگار نے مجھے اس زمانے میں جو آتش پرست ایرانی تھے، جو دنیا کی دوسری بڑی سپر پاور تھی، مجھے ایران کے اور مدائن کے محلات دکھائے گئے جو میرے ماننے والوں کے قبضے میں۔ اور سلمان نے کہا اللہ کے رسول تیسری روشنی، کہا کہ مجھے یمن اور سنا جو زمانے کی تیسری بڑی سلطنت اس کے محلات دکھائے گئے کہ وہاں پہ میرے ماننے والے جا رہے۔ اور اے مسلمانوں، اس جنگ خندق میں تمہارے لیے مشتاق و بشارت کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت جو روم کی طاقت وہ بھی تم سے شکست کھائے گا اور تمہارا قبضہ ان کے محلات پر ہوگا۔ دنیا کی دوسری بڑی طاقت ساسانی یعنی ایرانی وہ بھی کب کھائیں گے، تمہارا قبضہ ان کے محلات پر بھی ہوگا۔ اور یمن اور سنا جو اس زمانے میں دنیا کی تجارت کا سب سے بڑا مرکز، جیسے مثلا آج کل ٹوکیو یا نیو یارک یا سنگاپور یا ہانگ کانگ، وہ بھی تمہارے قبضے میں آئے گا، تمہیں مشتاق اور بشارت ہو۔ پیغمبر تو یہ کہہ کے پلٹے، لیکن اسی مجمع میں کچھ لوگ دوسروں سے کہنے لگے ذرا سنو تو صحیح ان کی باتیں،
حالت یہ ہے کہ فاقوں کے مارے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے، دشمنوں کا اتنا ڈر ہے کہ خندق کھود کھود کے ہم ان سے اپنا بچاؤ کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان تمہارے ہاتھ میں آئے گا، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران تمہارے ہاتھ میں آئے گا، یہ کہہ رہے ہیں کہ یمن و صنع آئے گا، پیٹ میں کھانے کو نہیں ہے اور روم کی بات ہو رہی۔ دشمن کے ڈر کے مارے ہم میدان میں نکل نہیں رہے، خندق کھودی اس لیے کہ میدان میں نہیں نکلنا، اور بات کتنی بڑی بڑی ہو رہی، اور ایک نے تو دوسرے سے ایک عجیب جملہ کہہ دی، کہا کہ ذرا سنو تو ان کی باتیں۔ یہاں حالت یہ ہے کہ ڈر کے مارے ہم بیت الخلا تک تو جا نہیں سکتے ہیں کہ دشمن نہ آ جائے، اور وہاں ہمیں روم و ایران کی باتیں بتائی جا رہی۔ یہ جملے ہیں تاریخ کے، یہ جملے ہیں کہ کسی نے پیغمبر کے پیٹ پہ بندھے ہوئے پتھروں کو دیکھ کے مذاق اڑایا، کسی نے خندق کو دیکھ کے مذاق اڑایا، اور کسی نے یہ کہا کہ ہم بیت الخلا تک بھی نہیں جا سکتے۔ کوئی اتنا ہی بزدل ہوگا جو یہ بات کہہ رہا، مگر بہرحال کہہ تو رہا کہ وہاں تک جاتے ہوئے ہم کو ڈر آتا ہے اور یہ ہم کو روم اور ایران بھیج رہے۔ عین اسی موقع پر پیغمبر مڑے، پیغمبر نے یہ کلام ظاہری اعتبار سے سنا یا نہیں سنا؟ ویسے تو پیغمبر کے علم میں ہے کہ کون کیا کہہ رہا، مگر پیغمبر مڑے اور کہا سنو، ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس قرآن کی ایک آیت بھی لے کے آئے، ایک آیت بھی لے کے آئے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26، قل اللہم مالک الملک، اے حبیب کہہ دو کہ اللہ تمام کائنات کا مالک، تؤتی من تشاء، جسے چاہے تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہے ملک دے دے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے ملک کو چھین، تو عز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے، بیدک الخیر، تمام خیر اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ آیا مالک الملک، یہ خدا ہے ملک کا دینے والا، خدا ہے ملک کو تقسیم کرنے والا، جسے چاہے دیتا ہے، جس سے چاہے چھینتا، جسے صاحب عزت بناتا ہے، جسے ذلیل کرتا ہے، ہر خیر خدا کے ہاتھ میں ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 26۔ شان نزول، خندق کے اس بڑے پتھر کو کھودتے وقت منافقین نے جو پیغمبر اسلام کا معاذ اللہ مذاق اڑایا، اور پیغمبر کی پیشین گوئی کو جس انداز سے مضحکہ خیز انداز میں لیا، اس پہ قرآنی جواب آیا۔ اب یہ واقعہ تو مکمل ہوا، لیکن ابھی بس آخری جملے، چونکہ آج شب معراج ہے اس لیے مسائل تو نہیں ہو پائیں گے، مسائل کا بھی وقت نہیں ہے، یہ واقعہ مکمل ہو جائے، اس کے بعد شاید 3 تقاریر اور ہو سکے سال رواں میں، اس میں مسائل کو زیادہ وقت دیا جائے گا۔ اب واقعہ اس منزل پر ہے کہ اگر میں اسے آج نامکمل چھوڑ دوں تو آئندہ یہ ساری بات دہرانا پڑے گی، تو 5 منٹ آج کے میں لے لوں بجائے اس کے کہ آئندہ 15 منٹ اس میں خرچ ہو جائے۔ تاریخ کہتی کہ پیغمبر اسلام تو واپس آ گئے، پتھر ٹوٹا، مسلمانوں کو یہ خبر ملی ان مع العسر یسرا، کہ ہر زحمت اور امتحان کے بعد خدا رحمت اور آسائش مہیا کرتا۔ آج اگر اتنی تنگستی میں ہو تو ایک دن شام ہو، ایران ہو، یمن تمہارے قبضے میں ہوگا۔ یہ پیغام دے کے تو پیغمبر آ گئے، ماننے والوں نے شکر کے سجدے کیے، منافقین نے اس طرح مذاق اڑایا۔ خیر پیغمبر جب واپس آئے تو ایک مرتبہ جابر پریشان ہو گئے، پیغمبر کی واپسی جابر کو پریشان کر گئی، سیدھے اپنے گھر پہنچے اور بیوی سے کہا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بیوی نے کہا کہ ہاں ایک بزغالہ اور ایک سا ہے، یعنی ایک بکری کا بچہ اور ایک سا، 3 کلو گندم ہے، مگر یہ سوال کیوں کر رہے؟ تو کہا اس لیے کہ ابھی مجھے پیغمبر کو بلانے کے لیے جب میں گیا تھا تو دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے پیغمبر کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے، میرا دل چاہتا ہے کہ پیغمبر جو کچھ ہمارے پاس پیغمبر کی دعوت کر کے پیغمبر کو میں یہ غذا پیش کر دوں، تو خیر میں پیغمبر کو بلا کے لاتا ہوں، اتنی دیر میں تم کھانا تیار کر دو۔ ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور گندم بیوی نے جلدی سے چکی میں پیسا اور جابر چلے، پیغمبر اسلام کے پاس پہنچے۔ اسی واقعے کا آخری جز، اللہ کے رسول آج میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے، میں نے کچھ کھانے کا انتظام کیا ہے، آئیے تشریف لائیے، اور جو آپ کے ساتھی ہیں ان کو بھی لے لیجیے۔ اچھا اب ایک اصول اسلام پیغمبر نے بھی کہا کہ یاد رکھو 2 چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارا ماننے والا کبھی اس کو رد نہیں کرتا، ایک دعوت اور ایک تحفہ۔ تحفہ کسی کو دیا جائے اگر ہمارا ماننے والا ہے تو وہ رد نہیں کرے گا، دعوت اگر کسی مومن کو دی جائے ہمارا ماننے والا ہے تو رد نہیں کرے گا، الا یہ کہ کوئی شرعی مجبوری آ جائے، ایک استثناء، لیکن بغیر مجبوری کی دعوت کو رد کرنا خالی ہے، پھر بھی آپ کے یہاں نہیں آئیں گے۔ جیسے عقیدے کی دعوت کو تو بہت سے لوگ رد کر دیتے ہیں، یا یہ کہ تحفہ دیا جا رہا، اگر یہ ہے کہ نہیں یہ آدمی تحفہ دے کے بعد میں کوئی دباؤ ڈالے گا، احسان جتائے گا
اس کی وجہ سے ہمیں کوئی حرام کام کرنا پڑ جائے گا، تحفہ رشوت کی شکل میں ہے تو دوسری بات، لیکن پورے خلوص کے ساتھ دیا جا رہا قبول کرنا۔ پیغمبر نے کہا جابر ٹھیک، اگر کہ حالات ایسے اس وقت کسی کی دعوت قبول کرنا مصلحت کے خلاف ہے، ہر آدمی بیچارہ خود غریب ہے، کھانے کو نہیں، لیکن پیغمبر نے کہا جابر ٹھیک، تمہاری دعوت میں نے قبول کی، ہم لوگ آ رہے ہیں، چلو۔ یہ کہہ کہ پیغمبر اٹھے۔ اچھا جابر کو یہ برا لگا تھا کہ پیغمبر کے ساتھ کچھ لوگ بیٹھے، پیغمبر کو دعوت دے، دوسروں کو دعوت نہ دی، اور یہ دیکھ کے ڈھارس بھی بندی تھی کہ یہ 2-3 آدمی تو 3 کلو گندم اور بکری کا بچہ کافی ہوگا، مگر جملہ جابر نے کہا تھا اللہ کے رسول آپ اور آپ کے ساتھی۔ اب پیغمبر کھڑے ہوئے چلے، تھوڑی دور چلے، 10-10 آدمیوں کے گروہ کام کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا کہ آؤ میرے ساتھ، جابر نے آج ہم کو دعوت دی ہے، چلو۔ 10 آدمی آ گئے پیغمبر کے ساتھ، اور آگے بڑھے، بھائی آج کام روک دو، جابر نے دعوت دی ہے، تم بھی چلو میرے ساتھ۔ 20 آدمی ہو گئے پیغمبر کے ساتھ۔ اب جابر کا دل بیٹھا جا رہا، اور پیغمبر جہاں جہاں سے جاتے سب کو آؤ میرے ساتھ، آؤ میرے ساتھ، جابر نے دعوت دی۔ جابر کا جملہ وہ تھا کہ اللہ کے رسول آپ اور جو آپ کے ساتھی۔ پیغمبر نے ساتھیوں کے نام پہ پورے 3000 ساتھی اکٹھا کر دیے۔ اب جابر جو ہے بہرحال وہاں کوئی جذبہ کنجوسی کا نہیں، لیکن ایک احساس سے توہین تو ہوگا، بے عزتی تو ہوگی کہ مہمان آئے اور صرف 3 کلو کھانا میرے پاس۔ اب اتنا بڑا مجمع ہے، جابر کہے تو کیا کہے، پیغمبر کو روک بھی نہیں سکتے کہ اللہ کے رسول یہ دعوت میں نے آپ کو دی تھی، 4-5 آدمیوں کو دی، یہ آپ کس خلقت کو اٹھا کے لے آئے؟ نہیں بھائی، پیغمبر کہہ رہے ہیں، جابر خاموش، لیکن بہت پریشان۔ چلتے چلتے جابر کا گھر آ گیا۔ جابر گھر میں کا جو طریقہ ہے کہ پردہ وردہ کرانا، بیوی نے دیکھا کہ جابر گئے بڑے جوش میں تھے، خوشی میں، بہت پریشان رہے، کہا کہ جابر کیا بات، پیغمبر کو دعوت دینے گئے تھے، اتنے پریشان کیوں؟ کیا پیغمبر نے منع کر دیا؟ کہا کہ نہیں، منع نہیں کیا، پیغمبر سب کو لے کے آ گئے، یہ پریشانی ہو گئی، منع کر دیتے تو شاید اتنی پریشانی نہ ہوتی۔ دوسرے پہلو سے جابر کا ایمان اور خلوص تو معلوم ہے ہر ایک کو۔ بیوی جو دیکھیے یہ شان ہوتی ہے مومنہ کی، جابر جیسا عظیم صحابی، لیکن پریشانی میں ایک چیز بھول گئے، اور بیوی دیکھ کے بہرحال جابر کی بیوی کا مقام جابر جیسا تو نہیں، لیکن وہ جو اس زمانے کی ہر مومنہ اتنی معرفت اور علم رکھتی تھی، کہا کہ اے جابر یہ بتاؤ کہ جو اتنا بڑا مجمع گیا، تم ہر ایک سے کہتے آئے تھے یا پیغمبر نے کہا؟ کہا کہ پیغمبر نے کہا۔ تو ایک بات اور بتاؤ، کیا جب تم نے دعوت دی پیغمبر نے پوچھا تھا کہ تمہارے گھر میں کیا؟ تو ہاں اس وقت پوچھا تھا۔ جابر نے کہا کہ ہاں پوچھا تھا، اور میں نے بتا دیا تھا کہ اتنا گندم ہے اور اتنا گوشت۔ بیوی نے کہا پھر گھبرانے کی بات نہیں، جب پیغمبر کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے گھر میں کیا، اور پھر پیغمبر اتنے سارے مہمانوں کو لے کے آ رہے ہیں، تو اب ہمارا مسئلہ نہیں رہا، اب یہ پیغمبر اسلام کا مسئلہ ہے، ضرور کچھ سوچ کے پیغمبر سب کو لائے ہوں گے۔ جابر جیسا معرفت رکھنے والا صحابی، جابر کی بیوی جابر کو نصیحت کر رہی، دین سکھا رہی، اور بات بالکل صحیح۔ اکثر ایسا ہوتا کہ پریشانی میں چیز زیادہ علم رکھنے والے کے ذہن سے نکل جاتی، مگر اس مومنہ کا بھی ذرا ایمان، معرفت اور پیغمبر کی ذات پہ یقین دیکھیے۔ جابر نے کہا ہاں بات تو تم ٹھیک کہہ رہی، پیغمبر کو میرے گھر کی حالت پتا، بلکہ خاص پوچھ بھی چکے ہیں، اور پھر بھی سب کو بلایا۔ خیر پردے میں جاؤ، میں پیغمبر کو لے کے آتا ہوں۔ آئے پیغمبر کے پاس۔ اچھا جابر کا مکان باغ میں تھا، یعنی بیچ میں مکان ہے اور چاروں طرف بہت بڑا باغ، جو زمانے کا عام طریقہ۔ مہمان تو آ کے صحن میں پھیل گئے، اور پیغمبر جب اکیلے رہ گئے تو جابر نے ڈرتے ڈرتے کہا اللہ کے رسول ایک مسئلہ، وہ یہ ہے کہ کھانا بہت کم ہے، مہمان بہت زیادہ۔ پیغمبر نے کہا ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کتنا ہے کھانا۔ اب پیغمبر جابر کے باورچی خانے کی طرف بڑھے، باورچی خانے میں داخل ہوئے تو ایک پتیلی ہے اور تندور کے اندر روٹیاں تیار ہو رہی۔ پیغمبر نے کہا کہ ذرا پتیلی کا ڈھکنا ہٹانا، ڈھکنا ہٹایا۔ بکری کے بچے کا گوشت تیار حالت میں ہے، سالن سمے۔ پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ کفگیر اٹھائی اور اس پتیلی میں اس کفگیر کو گھمایا، اور اس کے بعد تندور کے قریب گئے، تندور کو دیکھا، زیر لب کچھ پڑا، واپس آئے۔ کہا کہ ہے جابر ایسا کرو کہ جب بھی میں کھانا منگواؤں پورا کھانا لے کے نہ، تھوڑا سا سالن اور گوشت اس پتیلی میں چھوڑ دینا، اور جو روٹیاں لگی ہیں اس تندور، مثلاً 15 روٹیاں اور 20 آدمیوں کو بٹھائیں گے رسول، تب بھی پوری روٹیاں لے کے نہ، کچھ ضرور چھوڑ دینا اس کے اندر۔ بس یہ 2 باتوں پہ عمل کرو، کتنے ہی سارے مہمان کیوں نہ ہو، لیکن اس پتیلی میں سے پورا سالن کبھی نہ نکالنا، تھوڑا سا چھوڑ دینا، ساری روٹیاں نہ نکالنا، کچھ چھوڑ دینا، اور بس اب آؤ میرے ساتھ۔
پیغمبر باورچی خانے سے باہر کمرے میں آئے، مہمان صحن میں، اور 10 آدمیوں کا نام لے کے ان کو بلائے، اور جابر سے کہا کہ ایک پیالے میں سالن لاؤ اور ایک پیالے میں اور روٹیاں لے کر آؤ۔ 10 آدمی تھے اور سب خندق کی کھدائی کر کے آ رہے ہیں، بھوک بھی بہت لگ رہی ہوگی، یہ جو 3 کلو کی روٹیاں کچھ بھی نہیں تھی۔ جابر پیغمبر کے حکم کے مطابق سالن لے کر آئے، روٹیاں لے کے آئے۔ اچھا، اس زمانے میں عرب کا ایک دستور تھا جو آج بھی کراچی کے شہر کچھ ہوٹلوں میں ہے، سالن اگر الگ پکاتے ہیں گوشت الگ بھونا جاتا، اس کے بعد سالن کے اندر لا کے گوشت کو ڈالا جاتا، جیسے ہمارے یہاں ہوتا کری وہی ہے، مٹن چاہیے تو مٹن ڈال دیا، چکن چاہیے تو چکن ڈال دیا۔ یہ سسٹم اس زمانے میں عربوں میں عام سسٹم تھا، چنانچہ سالن وہی ہے، جابر سالن لے کے آئے، روٹیاں لے کے آئے۔ پیغمبر اسلام نے سب سے پہلا نوالا خود توڑا، سالن میں ڈبو کے پیغمبر اسلام نے پہلا نوالا خود نوش کیا، اور جابر سے کہا کہ جابر ایک دست بھی لے کے آؤ، بکری کے آگے کی جو 2 ٹانگیں، ایک دست بھی لے کے آؤ۔ جابر دست لے کے بھی آ گئے، اس سالن میں ڈالا گیا۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ بسم اللہ، دعوت ہے۔ اب ان صحابیوں نے کھانا شروع کیا، گوشت تو پورا ختم ہو گیا، جو دست آیا، سالن کچھ بچ گیا، روٹیاں بچ گئی۔ پیغمبر اسلام نے کہا جابر جاؤ روٹیاں اور لے کر آؤ اور سالن کو دوبارہ لاؤ، اور 10 اور آدمیوں کو بلایا۔ 10 اور آدمی آئے، جابر کہتے ہیں کہ میں سالن واپس لے کے گئے، مگر یہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ جتنا سالن میں لے کے آیا تھا اتنا ہی میں لے کے جا رہا ہوں، فقط ان لوگوں کی انگلیوں کے نشان بنے ہوئے، اور جتنی روٹیاں میں لے کے آیا تھا اتنی ہی روٹیاں لے کے جا رہا ہوں، فقط ایک نوالا ٹوٹا ہوا نظر آ رہا ہے جو پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے توڑا۔ اب کیا لے کے آتا؟ لیکن خیر گیا، میں نے تھوڑا تفکیر کو ہلایا دیکھتی میں، تھوڑا بہت سالن پھر ڈالا، ایک آدھ روٹی نکالی۔ پیغمبر کہہ چکے تھے کہ پتیلی خالی نہ ہونے پائے، پیغمبر کہہ چکے تھے کہ تندور خالی نہ ہونے پائے۔ خیر اس کو لے کے آیا، پیغمبر نے کہا جاؤ جابر ایک دست اور لے کے آؤ، جابر دوسرا دست بھی لے کے آ گئے، وہ ڈالا گیا، گوشت تو ختم ہو رہا مگر سالن اور روٹیاں اتنی، پھر یہ برتن اندر گئے، پھر یہ برتن باہر آ رہے ہیں، 10 آدمی اور بلائے گئے۔ جابر سے کہا پیغمبر نے کہ جاؤ ایک دست اور لے کے آؤ، جابر تیسرا دست لے کے آ گئے، وہ گوشت ختم ہوا، سالن روٹی اتنا ہی۔ چوتھی مرتبہ بھی جب 10 آدمی آئے، سالن روٹی وہی ہے، پیغمبر نے کہا جابر جاؤ ایک دست اور لے کے آؤ۔ اب جابر پریشانی کے عالم میں آتے ہیں، اللہ کے رسول ایک بات تو بتائیے، ایک بکری میں 10 کتنے ہوتے ہیں؟ یہ جابر سوال کر رہے ہیں، 10 یعنی وہ ہاتھ۔ پیغمبر نے کہا 2 ہاتھ 2 پیر، کہا 3 تو میں اب تک لا چکا ہوں اور چوتھا بھی وہاں پڑا ہوا۔ پیغمبر اسلام نے کہا جابر تم نے پوچھ لیا، اب چوتھے کے بعد 5واں نہیں رہے گا، تم نے پوچھ لیا، تم نے سوال کر لیا، اب 10 نہیں، اب بکری کے باقی جسم کا گوشت لانا پڑے گا، گوشت ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ تم سوال کر بیٹھے، سوال نہ کرتے تو جو سالن اور روٹیوں کی آخر میں حالت ہوگی، ابھی سے رسول کہہ رہے ہیں، وہی گوشت کی بھی ہوتی، مگر تمہارے سوال گوشت کے مسئلے میں معاملے کو الٹا کر دیا، ہوا بھی یہی۔ تمام علماء اسلام نے یہ واقعہ لکھا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں تو اس حدیث کو انتہائی اہمیت دی گئی، اور ہمارے علماء کے پاس تو بہرحال فضائل جابر میں خصوصی توجہ کے ساتھ یہ واقعہ درج کہ جابر کہتے ہیں کہ 3000 مہمان 10 کا گروہ بنا کے آتے رہے، اور حالت یہ تھی کہ جتنا سالن پہلی دفعہ نکالا گیا اتنا ہی سالن آخر وقت تک استعمال ہوا، روٹیاں اتنی ہی رہی، لیکن ہاں گوشت جو تھا خدا معلوم اس بکری پہ گوشت آتا کہاں سے گیا، لیکن آخر میں جا کے ختم ضرور ہو گیا۔ کون آخر؟ جب 3000 واپس چلے گئے، اب پیغمبر نے کہا آؤ جابر ہم اب تم بیٹھے، اب باری آ رہی ہے میزبان کی، جابر پیغمبر کے میزبان اور پیغمبر باقی سب کے میزبان بنے، آؤ ہم تم بیٹھے۔ جابر کہتے ہیں کہ میں نے اور پیغمبر نے بھی جب اس کو نوش کیا تو ہمارے کھانے سے اتنا ہوا کہ بکری کا گوشت ختم ہو گیا، وہ آخری باری وہی ہوئی، لیکن روٹیاں اور دیگچی کا سالن اتنے عرصے رہا، ہم لوگ جب کھا کے اٹھ بھی گئے تب بھی اتنے عرصے رہا کہ جب تک کہ پوری جنگ خندق ختم نہ ہوئی، نہ وہ روٹیاں کم پڑنے پائی نہ یہ سالن کم پڑنے پایا۔ اور بس اسی معجزے پر جنگ خندق ابھی شروع نہیں ہوئی، خندق کھودی جا رہی، وہ پتھر نکلا، پتھر کی وجہ سے جابر نے پیغمبر کو بھوکا محسوس کیا، بھوک کی وجہ سے دعوت کی، اس معجزے پہ آج کی گفتگو ختم ہوئی۔ انشاءاللہ ابھی کم سے کم 2 اور شاید ایک تیسرے منگل اور بھی آپ کی خدمت کی جائے، جنگ خندق کو کوشش کی جائے گی
کہ اس سال کی آخری تقریر تک کسی طرح مکمل کر لیا جائے، تو آج کی یہ شب معراج اور پھر اس سے بھی اہم کہ پیغمبر کا اعلان رسالت اور پھر جابر کا یہ واقعہ، اس سے بہتر مناسبت دعا کے لیے اور کیا ہوگی کہ پروردگارا تجھے واسطہ ہے اپنے اسی حبیب کا، اسی رحمت للعالمین کا، اسی شفیع المذنبین کا، اسی تمام کائنات کے مشکل کشا کا، پروردگارا واسطہ پیغمبر اور آل پیغمبر کا، جس طرح جابر کے گھر میں پیغمبر کی وجہ سے یہ برکت ہوئی، ذکر رسول کی برکتوں سے تمام صاحبان ایمان کے گھروں کو پر کر دے، پروردگارا واسطہ پیغمبر اسلام کا اور جنگ خندق کے ان مصائب کا، خصوصاً پیغمبر اسلام کی اس بھوک اور پیاس کا صاحبان ایمان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، پیغمبر اسلام کے ماننے والوں کو، محبان اہل بیت کو، شیعان حیدر کرار کو، عزاداران حسین مظلوم کو دنیا کے موجودہ حالات میں خصوصاً اپنے حفظ و ایمان میں رکھ، پروردگارہ ہمارے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما، اور پروردگارہ جس اسلام کی خاطر پیغمبر اسلام اور آل محمد نے اتنے مظالم برداشت کیے، ہمیں اس دین کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ اگرچہ سب سے بڑا محافظ تو ہی، مگر ہماری ہر وقت کی پریشانی اس لیے یہ دعا کرنے پر مجبور ہے کہ جس طرح تو مکے سے آنے والے اس لشکر جرار کے مقابلے میں اپنے حبیب اور اس کے ماننے والوں کی حفاظت کی ہے، دنیا کے موجودہ حالات میں تمام مقامات مقدسہ خصوصاً عراق میں جو ہمارے ائمہ طاہرین کے روضے ہیں ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ، پروردگارہ دنیا کے موجودہ حالات میں جو ظالم اور تیرے دین کے خلاف قصد کرنے والے ہیں ان سب کو نیست و نابود فرما، اور پروردگارہ دنیا سے مکمل طور پہ ظلم کے خاتمے اور آج کی 27 رجب پیغمبر اسلام کی رسالت کا پہلا اعلان، تو اس مقصد رسالت کی تکمیل کرنے کے لیے اپنی آخری حجت پیغمبر اسلام کے آخری وارث و فرزند امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرماؤ۔ آج کے موقع سے بہترین موقع اپنے مرحومین کو یاد کرنے کا اور کب ملے گا؟ ان اہم راتوں میں سے ایک رات کہ جب ہر عبادت کا اجر و ثواب کئی گنا زیادہ ہو جاتا، اس اعتبار سے ایک سورہ فاتحہ جملہ مرحوم مومنین و مومنات کے لیے، خصوصاً اس محفل میں موجود مومنین و مومنات کے جملہ مرحومین اور خصوصاً امام امت امام خمینی رضوان اللہ علیہ، شہید قائد حجت الاسلام سید عارف حسین الحسینی، دنیا کے ان موجودہ حالات اگر کچھ صاحبان ایمان شہید ہوئے ہیں تو وہ شہداء اور خصوصاً جن مرحوم کا آج ایصال ثواب ہے، یعنی مرحوم عبد الحسین لدو بھائی کے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ۔